معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین،
خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ خاتم المرسلین، اے رسول امین۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معین ریاض قریشی صاحب. جی سر. سر آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی 2-3 امواق کے اوپر اس پوائنٹ کو اٹھایا گیا کہ سیشن کا ٹائم 2 بجے ہوتا ہے. 2 بجے آپ نے سیشن کال کیا ہوتا ہے, اب ٹائم دیکھ لیں 5 بج گئے ہیں. جس طریقے سے ریکویسٹ کی تھی کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہے, آپ ایک دفعہ جب اجلاس شروع کرا دیں گے, ہم پوائنٹ آف آرڈر نہیں, ہم اپنا آپ کا کورم نہیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے, لیکن شروع کروا دیں ٹائم کے اوپر. ایک دفعہ ہوگا, 2 دفعہ ہوگا, تیسری دفعہ خود ہر کوئی ٹائم کے اوپر موجود ہوگا. اب سر 2 بجے کا ٹائم ہے, سر اب 2 بجے کا ٹائم ہے. 2 بجے تک لوگ ویسے ہی آ کے پھر ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, اسی طرح لوگ بددل ہوتے جائیں گے, اسمبلی میں آنا جانا کم ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کی تھوڑی روٹین بنا لیں سر. دوسرا سر ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو سر فرام دی ہاؤس آف اپوزیشن چیمبر آپ کو 29 جولائی کا ایک لیٹر لکھا تھا. ایک انفارچونیٹ واقعہ یہاں پر ہوا تھا جس کے اندر حسان ریاض صاحب کا اور ہمارے خالد نثار ڈوگر صاحب کا جھگڑا ہوا. پھر وہ جھگڑا جو ہے وہ باہر تک گیا, اور باہر جا کر انہوں نے جو ان کے گارڈز تھے انہوں نے گالی گلوچ کی اور انہوں نے زیادتی کی. ہمارے 3 بندے سسپینڈ ہو گئے, اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ کمیٹی بنا کر اس کا بتاؤں گا. آج سر آلموسٹ اٹ ہیز آلموسٹ بین مور دین اے منتھ اینڈ اے ہاف. کوئی آپ کی طرف سے رسپانس نہیں آیا, کوئی اس کمیٹی کی طرف سے کچھ نہیں آیا کہ جو بندے باہر موجود تھے ان پہ ایف آئی آر کی ہم نے ریکویسٹ کی تھی. یہ دونوں ایشوز ہیں, ان کو ذرا آپ دیکھ لیں, کیونکہ پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پھر بڑھ جاتی ہیں. کوشچن آرس کو بھی تھوڑا سا پینڈنگ کر کے اور اپنا سیلاب کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں. منسٹر صاحب ہمسیلف از ہیئر. آج تو ویسے بھی وائنڈ اپ سپیچ ہے منسٹر صاحب کی. جی اس سے پہلے سر ہمارے 2-4 رہتے ہیں ابھی. جی جی سر یہ ان کے علاقوں میں سیلاب آئے ہوئے, یہ سارے بندے ہم خود سنبھال لیں گے. سر ذرا اس کو ایڈریس کر لیجئے گا جو ہم نے لیٹر لکھا تھا, ٹائم والا بھی. یہ ٹھیک ہے, ٹائم والا ہو جائے گا. ہاں سر 2 کی بجائے 2.5 ہو. جی معین صاحب, جو آپ نے ادھر سیشن کے حوالے سے ٹائمنگ کے حوالے سے بات کی, اس میں تو آپ دونوں کا کنسنسس ہو جائے, اپوزیشن کا بھی اور ٹریجری بینچز کا, تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو شروع کر دیں گے, ٹائملی شروع کر دیں گے. پھر یہ آپ نے شور کرانا ہے کہ یہاں سے کورم پوائنٹ آؤٹ کوئی نہیں کرے گا. خالد صاحب ٹھیک ہو گیا, آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا خالد صاحب ذرا فلور لینا آپ. ہم سب جو ہیں اس ہاؤس کا حصہ ہیں, اور چاہے ٹریجری بینچز ہوں چاہے اپوزیشن بینچز ہوں, تمام لوگ جو ہیں اپنا وقت نکال کے آتے ہیں اور اپنے حلقوں کے معاملات کے لیے اس اسمبلی کی طرف دیکھتے ہیں. اور پوری پنجاب کی جتنی بھی عوام ہے اس کی امیدوں کا جو واحد مرکز ہے یہ اسمبلی ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی ہے میرے بھائی نے, اور میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے معزز ممبر نے یہ بات کی تو ادھر سے ٹریجری بینچ سے ڈیسک بجا کر اس بات کا خیر مقدم کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس پر آپ بالکل طے کر لیں, ٹائملی اجلاس شروع ہو. اپوزیشن جو ہے وہ بلی صاحب بات سنیں, جو ہے وہ کورم کی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے تو سب لوگ ٹائم پہ آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے لگنے ہیں, تو اس لیے ہر بندہ آرام سے آتا ہے. تو وی آر ریڈی آنریبل اسپیکر, جو آپ کا رولنگ اور آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ. ہمارے بھائی کی تجویز بہت اچھی ہے, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. جی خواجہ صاحب بالکل, اب نیکسٹ جو بھی سیشن آئے گا
یا کل ہوتا ہے کنٹینیو ہوتا ہے یا نیکسٹ سیشن آتا ہے تو ہم انشاءاللہ جی ٹائملی شروع کریں گے جی. جی امجد علی جاوید صاحب, دوسرا جو آپ نے کہا ہے وہ ہم اس کے سیشن کے بعد آفٹر سیشن ہم بیٹھ جاتے ہیں, اس پہ ڈسکس کر کے پھر اس کو سم اپ کرتے ہیں. جی جناب اسپیکر, آج چونکہ ہیلتھ اور پاپولیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس حوالے سے میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ اس وقت دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ملک کو بھی دنیا کو بھی. ایک ماحولیات کا ہے, کلائمیٹ چینج کا, اور دوسرا آبادی کے کنٹرول کا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بجائے کہ آبادی کے جس بم پہ ہم بیٹھے ہیں, جو ہمارے سارے وسائل کھائے جا رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کریں, مزید سوچ بچار کریں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے. ہم نے دو محکمے ان کو مرج کر دیا پاپولیشن ویلفیئر ہیلتھ میں. اب چلو یہاں تک بھی بات آ گئی. اس کے بعد جو فیلڈ میں ان کے دفاتر تھے جہاں وہ پاپولیشن ویلفیئر والے کام کرتے تھے, وہ ایک نادر شاہی حکم جاری ہوا بغیر سوچے سمجھے کہ یہ دفاتر بند کر دیں. اب دفاتر کے اندر کچھ سامان ہوتا ہے, کچھ ضروری. صاحب اس میں ابھی کوسچن اور شروع ہونے لگا ہے, آپ اس پہ بات کریں. جناب اسپیکر, میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوائنٹ آف آرڈر پہ نہیں آپ اس میں سپلیمنٹری کریں اس کے اوپر. منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, منسٹر صاحب آپ کر لیجئے گا بات, آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. جی اب ہم گورنمنٹ بزنس شروع کرتے ہیں, اور آج کے ایجنڈے پر فلڈ سچویشن پر عام بحث جو 2 دن جاری رہی, اور آج اس کو منسٹر اریگیشن وائنڈ اپ کریں گے. تو میں جناب کاظم علی پیرزادہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ فلڈ سچویشن پر وائنڈ اپ سپیچ کریں. جی کوسچن اور اس کے بعد لیتے ہیں بلال صاحب, اس کے بعد لیتے ہیں. جی پیرزادہ صاحب از ویری ریسپیکٹیبل ٹو اس. پلان یہ بنا تھا کہ 2-3 ہمارے جو دوست ہیں جن کی علاقے بالکل ڈوبے ہوئے ہیں, وہ اگر 2-3 لوگوں کو اجازت دے دیں, اس کے بعد پھر کاظم پیرزادہ صاحب نے, منسٹر صاحب نے جانا ہے کسی بند کے اوپر, بڑا ضروری ہے ان کا, تو ان کی طرف سے ریکویسٹ یہ تھی کہ میری وائنڈ اپ سپیچ کرا لیں, اس کے بعد پھر موقع دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی کاظم پیرزادہ صاحب, جی آرڈر ان دا ہاؤس. جی آرڈر ان دا ہاؤس. جی شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, مجھے اگر تجاویز ہوں تو مجھے ان کو سننے میں مجھے سر کوئی وہ نہیں ہے. ہاؤس کی جو رائٹ ہے کسی بھی محکمے کے اوپر, وہ سب سے مقدم ہے, اور ہاؤس کا وقت سب سے قیمتی ہے, اور اس کے لیے آج ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا بھی ہے, ہماری طرف سے ہمارے منسٹر صاحب نے بھی اس کو آپ کو ایشورنس دی ہے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سر میری یہ ویسے ایک درخواست ہوگی کہ فلڈ ابھی پنجاب سے گیا نہیں ہے, اور اس کی جو ڈیواسٹیشن ہے وہ ابھی تک جاری ہے. کچھ ایریاز میں پانی کم ہونا شروع ہوا ہے, کوئی 8 دنوں لگیں گے مزید کم از کم کہ صورتحال کو نارمل کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی. میرے خیال میں جو لیسن لرنڈ ہیں, ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں سر. ہر بند کے اوپر, ہر بیراج کے اوپر, ہر پاکستان میں جو انٹری پوائنٹ ہے ان تینوں ریورز کا, چاہے ہمارا انڈس میں پچھلے 1.25 مہینے سے ہم مستقل, یہ بھی ان یوزول ہے سر کہ پچھلے 2 مہینوں سے 1.25 مہینوں سے ہم لو سے ہائی فلڈ میں ہیں. یہ بھی پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, اور ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. میری یہ تجویز ہوگی کہ جو ہمارے یہاں پہ آنریبل ممبران ہیں, اگر ان کو یہ پسند آئے تو ایک دفعہ اس فلڈ کو گزر لینے دیں, تاکہ تمام کمیوں کا اور کوتاہیوں کا, اور جہاں پہ غلطی ہوئی ہے میرے خیال میں اس کا یہ بہتر طور پہ نشاندہی کر سکیں گے, اور جب پانی ریسیڈ ہوگا اس وقت یہ ہو سکے گا. اس کے باوجود میری سر کوئی آپ سے وہ نہیں ہے, اگر یہ اس کے باوجود آج بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. لیکن سر آپ نے اگر مجھے دیا ہے تو اگر اجازت ہے تو سر میں عرض کر لوں سر.
کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک ان دا مین وائل جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے لوگ ہیں اور جو بالکل ہی مطلب جن کا اپنا اللہ نہ کرے ستیہ ناش ہوا پڑا ہے, وہ ذرا بات کر لیں تاکہ آپ کے لیے بھی پوائنٹس اکٹھے ہو جائیں گے. اور پھر آپ جیسے ہی جی پیرزادہ صاحب آپ بتائیں. جی سر جیسے آپ کا فیصلہ ہے, جیسے آنریبل اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں. چلیں اس طرح کر لیں پھر, کیونکہ مجھے تو پیرزادہ صاحب نے کہا تھا کہ بھی میں نے جانا ہے بند کے اوپر, تو پہلے میری وائنڈ اپ سپیچ کرا لیں, تو میں نے اس لیے ان کو پہلے فلور دیا. اگر آپ کے کوئی افیکٹو بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ نے کرنی ہے بات؟ نہ ڈاکٹر صاحب نے کرنی ہے, جام امان اللہ صاحب نے, شیخ اپنا اکرم صاحب نے, رائے صاحب نے, اور نادیہ بہن نے, اور زاہد بھٹا صاحب. مجھے ذرا نام لکھوا کے بھیج دیں. سر وہ لے کر گئے ہوئے ہیں. سر نام دیں سر. جی اب بات کرنے دینا ملک ارشد صاحب, پھر اس کے بعد آپ بات. جی مائک اوپن کریں. جی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ. سر بہت لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے, صرف آپ نے پہلے حکم فرمایا کہ سر منسٹر صاحب وائنڈ اپ سپیچ کریں گے اور کویسچن اور سر بعد میں لیں گے. سر بہت اچھا آپ کا حکم تھا, ہم آپ کے ہر حکم کو اوبے کرتے ہیں. سر اگر سر آپ نے سپیچز سر کروانی ہیں تو سر پہلے میرے نہیں, وہ پیرزادہ صاحب نے پھر اس پہ منسٹر صاحب نے کہا کہ بھی ان کی اگر جو مناسب جو رائے ہے اگر وہ دینا چاہ رہے ہیں آنریبل ممبرز تو وہ آپ لیں. سر یہ پہلے خود سپیچ فرما چکے ہیں. اگر یہ دوبارہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ملک ارشد صاحب, تو یہ بھی کر لیں جی دوبارہ. پھر ہم اتنی دیر میں تو ایک اپنا آنریبل ممبر نے بات کر لینی تھی. سر ان کے پاس پتہ نہیں کتنی لمبی لسٹ ہوگی. سر میری گزارش جو ہے کہ پہلے سر کویسچن آر لے لیں سر, چونکہ کویسچن آر کا ایک ٹائم ہے اور ہم سب لوگ اپنا بزنس لے کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. جی تو آپ تشریف رکھیں نا ملک ارشد صاحب, آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت شکریہ. سر خوش قسمتی کہ ہمارے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے منسٹر بھی بیٹھے ہیں, تو میں صرف اس میں کچھ تجاویز تھی, کیونکہ اب جو فلڈ ہمارا اس ٹائم آن گوئنگ ہے, اس کے جو اثرات ابھی چل رہے ہیں, جو لوگوں کی جان مال اور ان کی باقی معاملات زندگی چل رہے ہیں, سب سے زیادہ اب ہمارے پاس جو ایفیکٹ ہونا ہے وہ آفٹر فلڈ یا ڈیورنگ فلڈ جو ہیلتھ کے ایشوز آنے ہیں ہماری پاپولیشن میں, اسپیشلی امنگ چلڈرنز اور ہمارے ایڈلٹس میں. تو اس کے لیے میں منسٹر فار ہیلتھ اینڈ پاپولیشن صاحب سے یہ پوچھوں گا یا ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر ایک تو آپ سپلیمنٹری میں کیجیے. نہیں سر, سوال نہیں ہے سر, میں تجویز نہیں. سر فلڈ میں جو ہمارے افیکٹڈ ایریاز ہیں سر, اس میں جو آ رہی ہیں سنیک بائٹ کے کیسز جو اس ٹائم رپورٹ ہو رہی ہے سب سے زیادہ, تو سر اس کے لیے تمام جو بھی ابھی ٹی ایچ کیوز ہیں, جو بھی ابھی تمام ڈی ایچ کیوز ہیں یا تمام آر ایس سیز ہیں, اس پہ جو سب سے زیادہ کمی آ رہی ہے, جو سب سے زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہے, وہ یہ آ رہی ہے کہ اینٹی وینم اویلیبل یا تو نہیں ہے, اگر وہ ہے تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو کنسرن سنیک بائٹ ہوا ہے یہ انڈیا سے سیلاب کے ساتھ آئے ہیں, تو اس سنیک بائٹ کا اینٹی وینم ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کے بارے میں منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اس کا فوری طور پہ تمام فلڈ افیکٹڈ میں ارینج کیا جائے. اور دوسرا جو سب سے زیادہ مسائل آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ جو اس ٹائم گندے پانی پینے کی وجہ سے جو ابڈومینل پیٹ کی بیماریاں بچوں میں بڑوں میں جو ڈائریا کے کیسز آ رہے ہیں, اور ڈائریا کے کیسز میں استحصال جس کو ہم کہتے ہیں, یکدم اتنی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے بچوں میں اور بڑوں میں کہ وہ کولیپس ہونے کے قریب آ جاتے ہیں. تو اس کے متعلق اسپیشلی منسٹر صاحب ہیلتھ کو میں کہوں گا اور باقی جو ہمارے کنسرن منسٹر ہیں اس کے اوپر اسپیشلی توجہ دی جائے, کیونکہ یہ ایک جو ہمارا ڈائریا کی وجہ سے اور جو ہمارا مچھروں کی وجہ سے ڈینگی ہونا ہے, ملیریا ہونا ہے, تو برائے کرم اس کے بارے میں خصوصی طور پہ اپنے تمام فیلڈ ہاسپٹلس کو, اپنے تمام ٹی ایچ کو جو فلی کیا جائے. کیونکہ میں خود جتنے بھی ہاسپٹلس میں نے چیک کیے ہیں, میں نے ایریاز میں جا کے چیک کیے ہیں, وہاں پہ کنسرن پیراڈول یا باقی میڈیسن تو تھی لیکن ملیریا ریلیٹڈ دوائیاں نہیں تھیں, جو کنسرن ہمیں ڈائریا کے ریلیٹڈ دوائیاں تھیں وہ نہیں تھی. تو اگر جو ایک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے, اگر ہم نے بر وقت صحت کے معاملات کو ابھی سے نہ فور سی کیا اور فلڈ کے بعد اور فلڈ کے دوران اگر ہم نے نہ اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا تو میک مائی ورڈز یہ ایک بہت بڑا ہمیں اس کے بعد اور ثانیہ بھی فیس کرنا پڑے گا. تو میری صرف یہ گزارش تھی. جی خواجہ عمران نذیر صاحب.
سر میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا کہ انہوں نے کنسرنس ڈیفینیٹلی ان کا جو موٹو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ لوگوں تک یہ چیزیں جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. لیکن مجھے امید ہے کہ جب میں جواب دوں گا تو میرے بھائی کو ضرور خوشی ہوگی. الحمدللہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر ہدایت ہمیں 12 سے 15 دن پہلے جب یہ فلڈ سٹارٹ ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی ہم نے تمام تیاریاں شروع کر دی تھیں اور ہم نے اپنے تمام کے تمام موبائل فیلڈ ہاسپٹلز ان کا روٹین آپریشن بند کر کے فلڈ افیکٹڈ ایریاز جو ہیں ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی ایم صاحبہ کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ انیشیٹو ہے جو کلینک آن ویل، جس کا موٹیو ہے کہ صحت کی سہولت کی دستک آپ کی دہلیز پر. ہم نے تمام کلینک آن ویلز کو ڈائیورٹ کر دیا تھا فلڈ افیکٹڈ ایریاز کو. الحمدللہ ہمارے تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ فلی ایکوپڈ ہیں. اور جو میرے بھائی معزز ممبر نے اے ایس وی کے بارے میں بات کی، میں آج تک کی تاریخ میں جب سے فلڈ آیا ہے 83 سنیک بائٹ کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس ذات باری تعالیٰ کے فضل کے بعد، کیونکہ اس کے فضل کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، الحمدللہ کوئی ایک سنگل ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی. اور تمام کے تمام لوگوں کو اے ایس وی موقع پر ملی ہے اور اگلا جو ان کا علاج تھا ان کو وہاں پر ریفرل کیا گیا ہے. اے ایس وی ہم نے بھاری تعداد میں پریکور کر رکھی ہے. ہماری ہر فیسلٹی پہ جہاں پر ہونی چاہیے اے ایس وی الحمدللہ بڑی بہترین تعداد میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ روٹین میں سنیک بائٹ کے کیسز میں آپ دیکھتے ہوں گے اکثر کوئی نہ کوئی ڈیتھ رپورٹ ہوتی تھی. لیکن پھر میں کہوں کہ اتنی زیادہ ٹیم ویجیلنٹ ہے کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے اس ڈیزاسٹر کے باوجود جو 83 کیسز کل کی تک رپورٹ ہوئے تھے وہ تمام کے تمام بفضل خدا خیریت سے ہیں. اور ان تمام کو اے ایس وی جو ہے وہ موقع پہ الحمدللہ لگائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل 3-4 قسم کی بیماریاں ہیں جو فلڈ کے اندر زیادہ جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب پانی اتر جائے گا تو محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے وہ اس کے بعد بھی 1.5 سے 2 ماہ تک ضرور جاری رہے گا. کیونکہ ہمارا جو ایشو ہے، ہم نے ہر قسم کی جو ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی آؤٹ بریک ہونے کا اندیشہ ہے، ہم نے ان تمام کو کیٹر بھی کرنا ہے اور دیکھنا بھی ہے. آج کی تاریخ تک میں اسمبلی کو، اپنے کلیگز کو، اپنے اپوزیشن کے بہن بھائیوں کو ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ تک ہم الحمدللہ 4 لاکھ سے زائد پیشنٹس کو فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے جو ساتھی ہیں جو مصیبت میں گرے ہیں ان کو ٹریٹ کر چکے ہیں. اور جو نیا انیشیٹو ہم نے پچھلے 72 گھنٹے میں سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ایریاز ایسے تھے جہاں تک روڈ ایکسیس ختم ہو گئی تھی. بہت سارے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی چھت پر رہیں گے یا اپنے ایریا پر رہیں گے. میں خود بھی فزیکلی بھی جا کر مانیٹر کر کے آیا ہوں، مل کر آیا ہوں لوگوں کو. اور اللہ کے فضل سے جو ہم نے چیف منسٹر پنجاب کی زیر قیادت کلینکس آن بورڈ سٹارٹ کیے ہیں کہ ایک کشتی میں ہماری میڈیکل ٹیم جو ہے ڈاکٹرز اور ادویات کے ہمراہ وہ ان تمام ایریاز کے جا رہی ہیں. ہم نے سر پہلے ان کی جو پورا ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے 48 گھنٹے میں 2000 سے زائد لوگوں کو اللہ کے فضل سے پانی میں گھرے ہونے کے باوجود جا کر ان کا جو علاج معالجہ ہے وہ پلیز کیا گیا ہے. اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے، میں اپنے تمام ہیلتھ سٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تمام ڈاکٹرز، تمام نرسز، تمام پیرامیڈیکل سٹاف، ہمارے ریسکیو کے ورکر، ہمارے پاک فوج کے جوان، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان، پولیس کے جوان، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٹیم کے لوگ سب مل کر ایک ٹیم بن کر اس مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. کل ایک کیس گجرات میں رپورٹ ہوا جناب اسپیکر، ایک ہماری بہن جو ہے اس کی حالت انتہائی سیریس ہو گئی اور وہ اس کا گھر جو تھا وہ پوری طرح سے پانی میں گرا ہوا تھا اور وہاں تک کسی ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں تھی. ہماری گجرات کی میڈیکل ٹیم کلینکس آن بورڈ کے ذریعے فوری طور پہ انہوں نے وہاں رسپونڈ کیا اور وہاں پر انہوں نے 2-2.5 گھنٹے اس مریضہ کے ساتھ گزارے. ان کا جو ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہ ٹریٹمنٹ کیا، جو انجیکٹیبلز دینے تھے وہ انجیکٹیبلز دیے. اور الحمدللہ اللہ کی ذات کے فضل کے بعد ان کی حالت 2 گھنٹے کے بعد خطرے سے باہر ہو گئی اور ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی جان کو سیو کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. چیف منسٹر صاحبہ روزانہ کی بنیاد پہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ حساب کتاب پوچھتی ہیں، تمام چیزوں کو مانیٹر کرتی ہیں. ہیلتھ کے اوپر سی ایم صاحبہ نے خود سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس کی ایڈمن بھی وہ خود ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس گروپ میں وہ ہم سے پوچھتی ہیں اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے.
تو انشاءاللہ تعالی ہماری چیف منسٹر جو ہیں وہ بالکل اس پہ جاگ رہی ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے دوستوں کی، چاہے وہ ٹریجری بینچز سے ہوں چاہے اپوزیشن بینچز سے ہوں، اگر کوئی بھی چیز کی کمی کوتاہی ہوگی تو میں بڑے کھلے دل سے ان کی اس بات کو مانوں گا بھی، اور انشاءاللہ تعالی اس میں اس کا اضافہ بھی کریں گے۔ یہ سفر ابھی لمبا ہے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ تمام پانی جو آیا ہے ایک مصیبت بن کے یہ گزر جائے، اس کے بعد ہمارے لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جب تک ایک ایک شخص ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوتا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چیف منسٹر پنجاب کی قیادت میں انشاءاللہ ویجیلنٹ رہے گا، اور ہم تمام جو ہیں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے اس کام کو کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو منسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ جی۔ رائے احسن کھرل صاحب جی۔ شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر پہ میں بات کر سکوں۔ آنریبل منسٹر صاحب بات کر رہے تھے ہیلتھ پہ، تو یہ ہماری بدبختی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ 1988 میں ایک سیلاب آیا تھا، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس پہ، چونکہ فور کاسٹنگ تھی، بارشوں کا سیزن تھا، پیچھے انڈیا میں پانی آ رہا تھا، اب سب لوگوں کو پتا تھا کہ جو ہمارا انڈیا والا حصہ ہے پنجاب کا، اس میں بے شمار جو ہے وہ سیلاب آ چکا ہے، اور ڈیمز کی وہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو ڈیمز ہیں وہاں پہ وہ ٹوٹنے والے ہیں، اور پانی لامالا پنجاب کی طرف آئے گا۔ شمس الملک ہمارے چیئرمین وابڈا ہوا کرتے تھے، وہ انہوں نے ایک پوری تھیوری لکھی تھی اس پہ کہ چونکہ ہم نیچے والی سطح پہ ہیں کہ پانی نیچے آئے گا۔ 1988 میں ایک سیلاب آیا تھا، پورا ایک ریلا آیا تھا، جو ریلا گزر گیا تھا، لیکن اس دفعہ سیلاب ذرا مختلف قسم کا ہے کہ یہ سیلاب آہستہ سے آیا ہے اور پورا پھیلا ہے، اور اس کو واپس آنے میں ٹائم لگے گا۔ جناب اسپیکر، چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے آپ ایک سمپل ایک میٹنگ دکھا دیں جو گورنمنٹ پنجاب نے اس سیلاب پہ اس سے پہلے کی ہو۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کا انتظام کرتے، ہمیں پتا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے، ہم نے اس پہ کوئی میٹنگ نہیں کی۔ ہم کو چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو وہاں سے نکالتے، خالی یہ نہ کرتے کہ ہم نے اعلانات کر دیے کہ سیلاب آ رہا ہے کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیں، یہ نہیں ہونا تھا۔ جناب اسپیکر، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو وہاں سے پراپر طریقے سے ریسکیو کرتے، لوگوں کو وہاں سے نکالتے، وہاں ان کو خیمے دیتے، ان کے مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام کرتے، ان کو محفوظ جگہوں پہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹھکانہ دیتے جہاں پہ جا کے وہ بیٹھتے، لیکن ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا۔ ہم نے تو یہ تک نہیں کیا کہ ہم یہ سیلاب سے پہلے 2-3 مہینے پہلے ہم پورے جو ہمارے سیم نالے تھے ان کی ہم صفائی کیا کرتے تھے۔ جناب اسپیکر، ہم نے تو وہ بھی نہیں کی۔ پورے پنجاب میں مجھے بتا دیں کہ کہیں پہ یہ بارشوں کا سیزن آ رہا تھا اور اس طرح فور کاسٹنگ بھی تھی کہ بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، لیکن ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ کارکردگی تو آپ بتا رہے ہیں کہ ہیلتھ کی بھی بڑی اچھی کارکردگی ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اس وقت جاگتے ہیں، ہم اس سے پہلے کیوں نہیں جاگتے؟ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس سے پہلے جاگتے، ہم لوگوں کو بتاتے کہ جناب عوام یہ سیلاب آ رہا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات آتی، اس کی کوئی پالیسی بنتی، اس کا کوئی فنڈ قائم ہوتا، وہاں پہ ڈاکٹرز کی، میڈیکل عملے کی، وہاں پہ اب ڈی سیز وغیرہ جو ہیں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، وہ جیکٹ پہن کے دریا کے اندر، کشتی کے اندر سیر، فائدہ کوئی نہیں اس چیز کا۔ جناب اسپیکر، فائدہ تب تھا تو جب آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھاتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی کوئی انتظامات کرتے۔ 5 ارب روپیہ آپ نے لائف سٹاک کے لیے رکھا ہے پورے پنجاب کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس 5 ارب سے وہ ان جانوروں کی جو سیلاب کے اندر جن کو اب بیماریاں بھی لگیں گی، آپ ان سے ان کا کیا علاج کریں گے؟ آپ نے کوئی فنڈ قائم کیا ہے؟ کوئی ایمرجنسی فنڈ قائم کیا ہے؟ آپ نے جناب اسپیکر، اس گورنمنٹ نے جو آپ یہ کارکردگی بتا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے، اس پانی آنے سے پہلے ان کی کوئی پلاننگ تھی؟ انہوں نے کوئی انتظام کیا؟ کوئی میڈیکل کے حوالے سے، کوئی یہ جانوروں کے حوالے سے، کوئی چارے کے حوالے سے، کوئی لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے محفوظ جگہوں پہ پہنچانے کے حوالے سے؟ جب 88 میں سیلاب آیا تھا اس وقت بھی جناب اسپیکر یہ بند توڑ دیں، یہ بند توڑ دیں، وہ بند توڑ دیں۔ آج 88 کے بعد 37 سال بعد دوبارہ پانی آیا ہے۔ جناب اسپیکر، وہی ہو رہا ہے کہ آج وہ بند توڑ دیں، آج یہ شہر ڈوب رہا ہے، اس شہر کو بچانے کے لیے یہ بند توڑ دیں۔ آج آپ کے پورے پنجاب کا جو آدھا حصہ ہے، 17 کے قریب جو ایسے ڈسٹرکٹ ہیں
جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہو چکے ہیں, جہاں پہ بارشیں آئی ہیں, آپ کا پانی نہیں نکل رہا, آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کچھ کرتے. اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جب گنے کا سیزن پیک پہ ہوگا, جب نومبر میں گنا کرشنگ کا سیزن ہوگا, آپ نے اس وقت چینی امپورٹ کر لی ہے. اس سے پہلے آپ نے گندم اس وقت امپورٹ کی جب کسان کی پوری پیک تھی. وہ اس نے گندم آنی تھی, کسان نے بیچنی تھی, اس کو کچھ نہ کچھ آنا تھا. لیکن آپ نے کیا کہ اس وقت آپ نے گندم امپورٹ کر لی. اب آپ نومبر میں چینی امپورٹ کر رہے ہیں. آپ پہلے آپ نے ایکسپورٹ کیا, اب آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کسان کو مارنے کے حوالے سے آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, یہ آج مجھے جواب دیں کہ آپ نے پنجاب کے کسان کے لیے کیا ہے سوائے مارنے کے؟ کیا آپ کسان کے پاس اب بچا کیا ہے؟ کسان کہاں جائے گا؟ خودکشیاں کریں گے, بیماریاں آئیں گی. اب آپ جو کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ کرنا تو اس وقت چاہیے تھا جناب اسپیکر کہ جب ضرورت تھی. اب کسان ڈوب رہا ہے, کسان مر رہا ہے, کسان کے جانور مر رہے ہیں, کسان کی فصلیں ڈوب گئی ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ نومبر میں آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو شوگر ملوں کے یہ 300 ارب روپیہ شوگر ملوں کے کھاتوں میں جیبوں میں گیا ہے. سیلاب پہ رہنا نہیں, میں سیلاب پہ جناب اسپیکر یہ زمیندار بیچارہ جب افیکٹڈ ہوا ہے شوگر پہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں شروع کر دیں گے. سیلاب پہ رہے نا, بات کرنے کا موقع دیں. میں کسان کی بات کر رہا ہوں, کسان ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوا ہے. یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں کاظم پیرزادہ صاحب, بے شک انہوں نے بے شمار ایفرٹس کی ہوں گی, بے شمار ایفرٹ کر بھی رہے ہیں. لیکن جناب اسپیکر اب کیا فائدہ اس لکیر کو پیٹنے کا؟ یہ دریا کے بیڈ کے اندر آپ نے جب آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں, جب آپ نے دریا کے رستے بند کر دیے ہیں, وہاں سے جب پانی نکلنا تھا جہاں سے, وہ رستے ہی آپ نے بند کر دیے ہیں. وہاں پہ کالونیز بن گئی ہیں, وہاں پہ لوگوں نے اپنی وہ قبضہ گروپ جو ہے اس نے اپنا سارا کچھ کر لیا ہے. تو اب آپ کس چیز پہ بحث کروا رہے ہیں؟ اب ہم کیا ان کو سجیشن دیں؟ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ اب لوگ ڈوب گئے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کیمپس لگائے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. لوگوں کو تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں پہنچ رہا. ہیڈ اسلام پہ رانا صاحب کی بس کریے. جدوں کسان ڈوبیا پیا, آدھا پنجاب ڈوبیا پیا, تو ساڈے منسٹر صاحب کہندے نے کہ جی اسی وہ فلاں جگہ دی اسی میڈیکل کیمپ لا لیا. کیا فائدہ اب اس میڈیکل کیمپس لگانے کا؟ آپ تو پیناڈول کی ایک ٹیبلٹ بھی دینے کے قابل نہیں ہیں. آپ نے جانوروں کی ویکسین کے لیے کوئی وہاں پہ انتظام کیا ہے, کوئی چارے کا انتظام کیا ہے. اب آپ ڈوبے ہوئے لوگوں کو وہاں سے کشتیوں پہ نکال رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا ہے نا, آپ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا. آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہوگی لائف. اب منسٹر صاحب ایک سیکنڈ صرف, اب آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا. اب رائے صاحب کو تھوڑا سا میں ذرا رسپونڈ کروں گا. رائے صاحب جی, ابھی کوئی بات رہ گئی ہے؟ سر یہ تو ایک سیلاب والا مسئلہ تھا. مجھے آپ بتائیں کہ جو اب بارشوں سے ہمارے جو لوگ ڈوب رہے ہیں شہروں کے اندر, آپ کا جو واسا کا سسٹم ہے, یقین کریں کہ میرے حلقے میں ایک آبادی ہے, 2 آبادیاں ہیں, 1.5 لاکھ کی 2 آبادیاں. یقین کریں کہ وہاں سے گزرنے کی جگہ, یہ ہیلتھ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, جو ہمارا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہاں 229 مکوانہ میں, وہاں پہ وہ پرائیویٹ کیا, وہ سی ایم صاحبہ کے انڈر کنٹرول چلا گیا ہے. تو وہ مجھے بتائیں, وہاں پہ انہوں نے ایک بور کی ہے, بور کے اندر وہ سارے وہ ہاسپٹل کا گندا پانی اور ویسٹ جو ہے وہ اس بور کے اندر ڈال رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ کل کو وہ پانی پینے کے قابل رہے گا؟ یہ آپ کی ان کی ساری کارکردگی ہے. یہ ہمیں بتاتے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. اب کوئی پریکٹیکلی ہمیں بتائیں تو صحیح. ایئر ایمبولینس کہاں گئی؟ ایئر ایمبولینس اب مجھے بتائیں, وہ فیلڈ والے جو گاڑیاں آنی تھی وہ کہاں گئی؟ کچھ نہیں ہو رہا جناب اسپیکر. اچھا رائے صاحب آپ میری بات سنیں. رائے صاحب آپ بات سنیں نا, یہ ایسی جگہ ہے. جی رائے صاحب, پوائنٹ سکورنگ کرنی بھی نہیں چاہیے نا. رائے صاحب آپ بات بھی تو سنیں نا, یہ پوائنٹ سکورنگ کی جگہ ہی نہیں ہے. پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہمارے پاس بڑے مواقع ہیں, آپ سن تو لیں نا. یہ ایسا ڈیزاسٹر ہے. رائے صاحب آپ بات سنیں نا پلیز. رائے صاحب بات سنیں نا پلیز. دیکھیں, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, طوفانی بارشیں ہوں, قدرتی آفات ہیں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن یقین مانیں, میرا حلقہ 70% حلقہ ڈوبا ہوا ہے. کاظم پیرزادہ صاحب کا بھی 70% سے بھی شاید زیادہ حلقہ ڈوب گیا. لودھراں ڈوبا ہوا ہے, بہاولپور ڈوبا ہوا ہے. میں اٹ سیلف ایک کیمپس پہ میں گیا ہوں. ننکانہ بھی ڈوبا, آلموسٹ پورا پنجاب ڈوبا ہوا ہے. میں خود, آپ رائے صاحب میری طرف دیکھیں ذرا,
میں ایک ایک بند پہ گیا ہوں. میں نے ریلیف کیمپس کا دورہ کیا ہے, وزٹ کیا ہے. میں نے میڈیسن بھی دیکھے ہیں, میں نے ٹینٹس بھی دیکھے ہیں, کیمپس دیکھے ہیں. میں نے ان کا کھانے پینے کے جو فیکٹری ہیں ان کا میں نے جو صورتحال کھانے کی تھی بہتر سے بہترین میں نے وہ دیکھا ہے. میں نے ڈی سیز کو فیلڈ میں دیکھا ہے, میں نے اے سیز کو فیلڈ میں دیکھا ہے, میں نے کمشنرز کو فیلڈ میں دیکھا ہے, میں نے صوبائی وزراء کو فیلڈ میں دیکھا ہے, آپ ایم پی اے صاحبان کو میں نے فیلڈ میں دیکھا ہے. میں نے تو کہیں بھی کوئی کوتاہی, کوئی غفلت, اب میری بات سن لیں, کوئی غفلت نہیں دیکھی. اگر کسی غفلت کی وجہ سے کوئی کیجولٹی ہوئی ہو پورے پنجاب میں, کہیں بھی ضلعی انتظامیہ, کوئی بھی ضلع کا ڈی سی یا کمشنر کی وجہ سے, آپ مجھے وہ بتائیں. اتنے بڑے تباہی میں, اتنے بڑے سیلاب میں ایک بھی کیجولٹی نہ ہونا, یہ حکومت کے بہترین اقدامات میں سے ایک اقدام ہے. رائے صاحب اب آپ تشریف رکھیں آپ پلیز. میں اس چیز کا شاہد ہوں. رائے صاحب بغیر پوائنٹ سکورنگ کے, میں بھی آپ کا کولیگ ہوں. میں ایک ایک جگہ گیا ہوں, اپنے پورے حلقے میں گیا ہوں. میں جہاں میرا حلقہ نہیں تھا, میں احمد پور بھی میں نے وزٹ کیا ہے, لیکن وہاں پر میں نے ریسکیو 1112 کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دن رات کام کر رہے ہیں. میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیکھا, وہاں پہ دن رات کام کر رہا ہے. میں نے اپاشی کے اریگیشن کے ایس سی ایکسین چیف کو وہاں پہ دیکھا, وہ دن رات کام کر رہے ہیں. میں نے ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو دیکھا ہے, میں نے وہاں پہ تحصیلداروں کو دیکھا ہے. رائے صاحب پتہ نہیں, مطلب یہ پورے پنجاب میں یہی سچویشن تھی. جی کاظم پیرزادہ صاحب. جناب اسپیکر, میں رائے صاحب کے اس جذبے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جو 77 سال کے تمام مسائل آج ہی حل کرنا چاہتے ہیں. یہ سر ہر پاکستانی کی خواہش ہے. سر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ فلڈ کے اوپر جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان کی نشاندہی فرمائیں گے, اور اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ کوئی وہ تجاویز دیں گے. سر آپ مہربانی کر دیں, ہاؤس کا وقت قیمتی ہے, جیسا کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے فرمایا, اور پورے ہاؤس کی سینس تھی کہ جو ہے اجلاس ٹائم پہ شروع ہو. میرا بھی سر یہی جذبہ ہے رائے صاحب کی طرح کہ پاکستان کے 77 سال کے سارے مسائل آج حل ہوں. لیکن سر اب انہوں نے خطاب کر لی ہے, جواب برائے جواب کے بجائے مہربانی کریں ان کو یہ کہہ دیں کہ جو تجاویز دینی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر دیں. اسی طرف آ رہا ہوں. جی نہیں رائے صاحب اس طرح نہیں. اب آپ نے پوری سپیچ یہاں پہ فرما دی, آپ نے بار بار میں فلور نہیں دے سکتا. جی نادیہ فروخ خر صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو جناب چیئر. میں بہت مختصر بات کروں گی کیونکہ یہاں پر لوگوں کے جانوں کا مسئلہ ہے. یہاں پر آلریڈی بہت زیادہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کے جان مال, ان کا مال مویشی, ان کی پوری زندگی کی روزی روٹی, ان کا سب تباہ ہو گیا ہے. کل میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بہت سارے متاثرین کے ساتھ جا کر خود بھی گفتگو کی ہے اور میں نے وزٹس کی ہیں. مجھے وہاں پر اندازہ ہوا ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جناب اسپیکر جو کہ پورے طریقے سے سیلاب کی زد میں ہیں, لیکن وہاں کی بستی کے لوگ اور باہر نہیں آنا چاہتے. تو میں نے خود وہاں پر بورڈ کے تھرو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. ان نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آلریڈی سیلاب نے بہت کچھ تباہ کر دیا ہے, تو آپ یہاں سے شہر کی طرف یا روڈ کی طرف شفٹ ہو جائیں. لیکن جناب چیئر ان کا یہ کہنا تھا کہ آلریڈی ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہوا ہے اور ہم عزت دار لوگ ہیں اور جو ہماری خواتین ہیں وہ پردے دار ہیں. اگر ہم یہاں سے کہیں اور شفٹ کر کے جاتے ہیں تو ہمیں خوراک تو ملتی ہے, میڈیسنز تو ملتا ہے, لیکن ہمیں رہنے کے لیے, رہائش کے لیے کوئی ٹینٹ پرووائڈ نہیں کیا جاتا, تو ہم کس طریقے سے باہر رہیں. تو یہاں پر میری گورنمنٹ سے اور تمام سٹیک ہولڈر سے یہ ریکویسٹ ہے, کائنڈلی جو نقصان ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن مزید یہاں پر مظفر گڑھ میں موضع دوابہ ہے, بستی ہانسلا والا ہے جس میں ایک بستی میں 350 لوگ موجود ہیں اور ابھی تک وہاں پر 4 سے 5 لاکھ کیوسک آ چکا ہے اور مزید 3 سے 4 لاکھ کیوسک کی شرح بڑھ رہی ہے. تو آلریڈی جس کو ایک جناب پل نہیں برداشت کر سکتا, ایک بستی کیسے برداشت کرے گی؟ وہ لوگ جیسے ابھی موت کا انتظار کر رہے ہوں. تو میری یہاں سے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جن جانوں کو بچایا جا سکتا ہے
آپ کم از کم وہاں پر اپنی امداد بھیجیں, بوٹس بھیجیں اور ان لوگوں کو یہ میک شور کرائیں کہ ان کے لیے رہنے کے لیے ٹینٹس اور باقی چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی, تاکہ ان کو اپنی بستیوں سے اور اس جگہ سے شفٹ کر کے ان کو دوسری جگہ پر لایا جائے. تھینک یو. جی تھینک یو محترمہ. جی جام امان اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈپٹی اسپیکر, جیسے میرے بھائی کاظم پیرزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں 8 دن بعد اس معاملے پہ بات کرنی چاہیے تاکہ جو گورنمنٹ کی کوتاہیاں ہیں, جو کمی ہے وہ ہم بتا سکیں ان کو, لیکن شاید ڈپٹی اسپیکر صاحب اس ٹائم تک بہت دیر ہو جائے, کیونکہ ہم پہلے ہی بہت ٹائم ضائع کر چکے ہیں. کیونکہ جیسے سندھ پچھلے 25 دن سے تیاری کر رہا ہے کہ ان کی طرف سیلاب کا خطرہ ہے, لیکن جب ہمیں خطرہ تھا تو ہمارے اس ملک کی اس صوبے کی سی ایم اور چیف سیکرٹری صاحب جاپان کے نیلے پانی دیکھ رہے تھے, اور یا ہماری عوام کی طرف گندلا پانی بڑھ رہا تھا. تو جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بڑا لمبا سفر ہے, مجھے بھی لگتا ہے بڑا لمبا سفر ہے, کیونکہ 38 سال سے تو ان کی حکومت ہے, اور ہم بھی بچپن سے یہ سیلاب دیکھتے آ رہے ہیں, اور سیلاب کے بعد یہی لگتا ہے کہ یہی بیان آتا ہے کہ اب بیراج بنیں گے, اب یہ بنے گا, اب وہ بنے گا. جناب ڈپٹی اسپیکر, میری ایک تجویز ہے کہ جب سی ایم صاحبہ آپ یا کوئی وزیر کسی دورے پہ جاتا ہے تو وہاں انسٹنٹلی کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں, وہاں پولیس کے ملازمین کو سفید کپڑوں میں بٹھا کر متاثرین بنا کر بٹھایا جاتا ہے, اور آپ لوگوں کو, میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, وہ آپ لوگوں کو سب اچھا کی رپورٹ دے کر واپس آ جاتا ہے. اور یہ لٹرلی ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ ہو رہا ہے, یہ احمد پور میں بھی ہو رہا ہے, یہ بھاولپور میں بھی ہو رہا ہے, یہ جھنگ میں بھی ہو رہا ہے, یہ ہر جگہ ہی ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنائی رہے. اب ایک میں کمشنر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہاتھ سے جی وہ جانور کھینچ رہے ہیں. کمشنر صاحب کو ہم نے کمشنر بنایا, کوئی مزدور بھرتی تو نہیں کیا. وہ مزدوروں والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور جناب اب یہ لیٹسٹ دور ہے, اگر ہم کوئی اپنا ایسا کنٹرول روم بنائیں کہ سی ایم صاحبہ کے وزٹ, اگر سی ایم صاحبہ وزٹ کرنے کی بجائے اپنے کنٹرول روم سے واٹس ایپ گروپ, جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ انہوں نے ایڈمن خود ہیں, اب زوم کا دور ہے, اب ڈرونز کا دور ہے, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ سارا کچھ ادھر مینیج ہو جاتا ہے. جب سی ایم صاحبہ جاتی ہے تو الٹا وہاں کے لوگ متاثرین جو ہیں وہ اور متاثر ہو جاتے ہیں. کوئی وزیر جاتا ہے تو وہاں بریانی کی بوٹیاں گننے لگ جاتا ہے, کوئی ڈی سی جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے, بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ یہ 6 روٹیاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر, اس میں آپ اپوزیشن کو بھی شامل کریں, کہ ہمیں بھی کمیٹی میں شامل کریں تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ان جگہوں کو وزٹ کریں, اور وہ 24 آور وزٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم جاتے ہیں پیچھے سے وہ سب کچھ کیمپ شیمپ ویران ہو جاتے ہیں, ہر چیز خالی ہو جاتی ہے, ہر چیز. اب دیکھیں جیسے اب سندھ ہے, میرے خیال میں وہ سب سے اچھی پلاننگ کر رہا ہے, کیونکہ ان کو 25-28 دن مل گئے تھے, اور ہم نے وہ بدقسمتی سے 25-28 دن جاپان کے دورے میں ضائع کیے. جیسے میرے شہروں نارووال سیالکوٹ میں تباہی آئی ہے, وہ حفظ آباد میں تباہی آئی ہے, وہ دریاؤں سے نہیں آئی, وہ نالوں سے آئی ہے جو جموں کشمیر سے آتے ہیں. اگر ان کی صفائی اس جاپان دورے کے دوران ان کی صفائی پوری ہو جاتی, جیسے میرے بڑے خواجہ آصف صاحب بڑے دبنگ طریقے سے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اسمبلی میں بولتے ہیں, تو اگر ان میں بھی کوئی تھوڑی سی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی, تو اپنے شہر سیالکوٹ کو دیکھتے, ان کی انکروچمنٹ ختم کراتے, کوئی نالے صاف کراتے. میں یہ الفاظ حذف کرتا ہوں اپنا جام صاحب. سر یہ قومی اسمبلی میں ہدف نہیں ہوئے تھے, اسپیسیفکلی آپ نے سر وہ قومی اسمبلی میں تو ہدف نہیں ہوئے تھے. سر سیم لفظ قومی اسمبلی میں ہدف نہیں ہوئے تھے, سیم یہی الفاظ قومی اسمبلی سے ہدف نہیں ہوئے تھے. تو سر میری یہی تجویز ہے کہ مہربانی کر کے وزٹ سے زیادہ ہمیں ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو وہ پورا عملہ ہماری خوشنودی ہمیں خوش کرنے کے لیے لگ جاتا ہے اور متاثرین کو بھول جاتے ہیں. ہمیں اس ٹائم غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے, اور ان کے لیے آپ جنوبی بھارت کے وزیر اعلیٰ, پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے, میں ان کا بیان سن رہا تھا کہ اس نے کہا
کہ آپ کی ایک مرغی، آپ کی ایک بکری بھی مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن یہاں پورے گھر تباہ ہو رہے ہیں، پورے خاندان اجڑ رہے ہیں، لیکن کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اعلان، کوئی ایسی امداد تاکہ ان کی داد رسی تو ہو سکے۔ بعد میں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کھوکھلے وعدے ہوتے ہیں، لیکن فی الحال تو کوئی ایسا کوئی اعلان ہونا چاہیے کہ ان کی داد رسی ہو جائے، ان کو کوئی جھوٹا دلاسا ہی ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی۔ محترم جناب شیخ محمد اکرم صاحب جی۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر۔ میرا ضلع جنگ جو ہے وہ پنجاب میں سب سے زیادہ سیلاب زدہ ہے، اور اس میں مین وجہ یہ ہے، ایک تو بیفور ٹائم انہوں نے ایک ریلوے لائن کو توڑ دیا گیا، جس سے پانی جہاں کبھی پانی نہیں گیا تھا پانی وہاں بھی چلا گیا، اور دو ایک ڈیفیٹڈ ایم پی اے اور ایک جو اب ایم پی اے ہے ان کے کہنے پہ 18 زاری کا بند نہیں توڑا گیا، جس کی وجہ سے وہ پچھلے بھی ڈوب گئے اور اگلے بھی ڈوب گئے۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ فصلیں جو ہیں ٹوٹل فصلیں جناب اسپیکر تباہ ہو گئی ہیں، کسی کا کچھ بچا ہی نہیں، اور میرے حلقہ کے 80% جو جناب اسپیکر میرے حلقہ کے 80% لوگوں کے مکانات جو ہیں وہ گر چکے ہیں، 20% جو رہ گئے ہیں ان میں کریک آ گئے ہیں، اور جو پیچھے سے ریلا کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے، اگر وہ پہنچ گیا تو میرے خیال میں وہ بھی نہیں بچیں گے، اور فصل تو بالکل نام سے بچی نہیں، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو کوئی سرکاری امداد نہیں ہے۔ ہم اپنے طور پر اپنی مدد آپ کے تحت 8-10 کشتیاں ہم نے کرائے پہ لی ہوئی ہیں، اور چارہ اور چاول اور راشن جو ہے ہم جو اندر لوگ ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں۔ میرے بیٹے خود 2 بیٹے میرے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور 8-10 کیمپ ہم نے لگائے ہوئے ہیں، جس میں میڈیسن بھی ہے، ہر قسم کی میڈیسن وہاں موجود ہے۔ مریم نواز صاحبہ وہاں تشریف لے گئی ہیں، تو انہوں نے ایک تو اس سے پہلے جو جتنے ٹینٹ لگے ہوئے تھے باقی لوگوں کے، کوئی فضل الرحمان کا تھا، کوئی خدمت والوں کا تھا، کوئی کسی کا تھا، سب کوئی ہمارے تھے، سب اکھاڑ دیے گئے۔ اور اس کے بعد مریم صاحب نے صرف یہ کہا بھئی جنگ بڑا غریب ہے، یہ لوگ یہاں کے بڑے غریب ہیں، کوئی امداد کا اعلان نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اور جو ہی مریم صاحبہ سڑک سے نیچے اتری ہیں، جو دوائیاں وغیرہ انہوں نے ڈی ایچ کیو والوں نے رکھی تھی وہ ساری اٹھا کے لے گئے۔ میرے پاس تصویریں ہیں، میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں، کیمپ بالکل خالی، کوئی نہ آدمی تھا اور نہ کوئی میڈیسن، نہ کوئی چارہ۔ ڈی سی او ڈرامے بازی کرتا ہے جی، فی میل سے دو دیگیں پکواتا ہے اور 15-20 خود پکوا رہا ہے۔ تو یہ بل جب بنیں گے تو پھر پتہ چلے گا بھئی یہ اربوں کے بل بن گئے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جی ہمارے لوگ بڑے غریب ہیں، کسان پہلے سے مرا پڑا ہے، اور اب نہ وہ مکان بنا سکتا ہے، نہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، اور ایک تو ہمارے ضلع کو آفت زدہ قرار دیا جائے، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور افسران جو باہر صرف میٹنگ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کشتیوں کے اندر بیٹھ کے لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان کے مسائل سنیں گے اور ان کو حل کریں گے تو پھر کوئی فائدہ ہے۔ خدا کی قسم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور جو بندوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف مانگنے والے ہیں اور چھیننے والے ہیں۔ ان کی بجائے اگر لوگوں تک رسائی کی جائے، جو چارہ بھی ان کو دیا جائے، راشن بھی ان کو دیا جائے، کھانا بھی دیا جائے، تو یہ میرے خیال میں لوگ چلو کم از کم کچھ مطمئن ہو جائیں گے۔ میرے علاقے میں 4-5 اموات سیلاب سے ہو چکی ہیں، جس کا ابھی تک میڈیا میں، اخبار میں، کسی چیز میں ذکر نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی امداد بھی ہونی چاہیے، اور جن کے گھر گر چکے ہیں کم از کم
کوئی اچھی سی ٹیم بنا کے پٹواریوں سے جان چھڑوا کے، کیونکہ پٹواری جس نے اس کو رجانا ہے اس نے اس کی بنانی ہے جناب، جس کا 10,000 کا نقصان ہے اس کا لاکھ کا بنا دیا، جس کا لاکھ کا نقصان ہے اس کا 10 کا بنا دیا۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مہربانی کر کے یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں بس جتنا ہمارے ضلع میں نقصان ہوا ہے، تحصیل جنگ، تحصیل 18 ہزاری، تحصیل شورکوٹ، تحصیل احمد پور سیال، اتنا پاکستان میں کسی ضلع میں نقصان نہیں ہوا۔ تو پیسے اکاؤنٹ میں دیں اور لوگوں کو دیں، ان بلاؤں سے جو کھانے والی بلاؤں ہیں ان سے ہی بچائیں۔ اور یہ جو بل بڑے بڑے بن رہے ہیں جناب، اتنے 100 روز دیگیں پک رہی ہیں، کوئی نہیں پک رہی، یہ ملوں والوں سے دیگیں پکوا رہے ہیں، مارکیوں والوں سے پکوا رہے ہیں، اور یہ جو بٹے والے ہیں ان سے لے رہے ہیں۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہی ہے بھائی غریب آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیماریاں بھی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ فلڈ والے پانی سے جو نکلے ہیں ان کو یہ جسم کی بیماری شروع ہو گئی۔ تو مہربانی کر کے آپ اس کا بندوبست کریں۔ وزیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو حکم دیں کہ یہ مہربانی کر کے خود تشریف لے جائیں اور ایک دفعہ وزٹ کر کے پھر آپ کو خود بتائیں گے بھائی کیا پوزیشن ہے۔ تو کسان مر رہا ہے، مہربانی کر کے آپ بھی کسان ہیں اور سارے میجارٹی یہاں مطلب ذمہ داروں کی ہیں، تو سارے یہ چھوٹے کاشتکار کا دکھ سمجھتے ہیں۔ بڑے ذمہ دار تو پھر گزارا کر لیتے ہیں، کسی نے زمین بیچ لی، کسی نے کوئی چیز بیچ لی، لیکن جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کے پاس اب مرنے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں رہا۔ تو خدا کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں، ان کو معاوضہ دیں، ان کو کم از کم کھانا کھانے کے اور مکان بنانے کے قابل بنائیں۔ تو یہ ثواب کا کام بھی ہے اور گورنمنٹ کا کام بھی ہے۔ جی شیخ صاحب ویری کائنڈ، بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش ایسے جی دیکھیں آپ سارے جتنے معزز اراکین نے اس پوری ڈیبیٹ میں حصہ لیا، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی شاندار تجاویز بھی دی ہیں، مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے، جہاں پر کچھ کام ہو رہا تھا اس کا ذکر بھی ہے، جہاں پر کسی چیز کی کمی تھی وہ بھی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب منسٹر اریگیشن نے اس ڈیبیٹ کو اوپن کیا تھا، ہی اسپوک ٹریمینڈسلی ویل، ان کی بڑی زبردست آرگومنٹ تھی، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ، اور انہوں نے بڑا فرینکلی 4-5 چیزوں پر بڑی اوپن فرینک ایڈمیشن کی اس بات کی کہ فلڈ کے ساتھ ہمارا اس کو کامبیٹ کرنے کے لیے، اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو اس کی پری فلڈ سچویشن ہے وہ ایکسپلین کی، آج جو ویدر کی کنڈیشنز ہیں اور جس طرح کے ہمیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے، اس کا ذکر انہوں نے کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، اور وہ تفصیلات بھی بتائیں جو پچھلے چند سالوں سے حکومت وقت یا اس سے گزشتہ حکومتیں یا اس سے پہلے کی حکومتیں جو کام کرتی رہیں۔ ان آل فیئرنیس آف تھنگز اینڈ ود آل آنیسٹی، مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی، اور وداؤٹ فیئر آف کنٹراڈکشن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اور میں اور سب لوگ، چاہے وہ حکومت کے کل پرزے ہیں، چاہے وہ پبلک اسپرٹڈ لوگ ہیں، چاہے اس میں فلنتھراپسٹ ہیں، بحیثیت قوم ہم نے ہمیشہ بڑی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے، اور فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں آپ سب کی کنٹریبیوشن رہی ہے۔ لیکن لیٹ الون دس از ناٹ سفیشینٹ، یہ اس طرح سے معاملہ کہ سیلاب آئے اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد کچھ ایسے افراد جو حیثیت رکھتے ہوں، مخیر حضرات، وہ چندے دینے لگ پڑیں، حکومتیں ریسکیو آپریشنز کے اندر مصروف رہیں اور ریہیبلیٹیشن کی ایک بات ہو، اور اس کے بعد جب 2-3 ماہ گزر جائیں تو اگلے فلڈز تک ہم ایک انتظار کی کیفیت میں بیٹھے رہیں۔ معذرت کے ساتھ آج تک کی صورتحال ایسی ہے۔ 2015 سے لے کے آج تک جو قابل ذکر کام کیے گئے، مجھے اس میں آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ کہ پنجاب نے اس میں اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کیا، جس میں 2012-13 میں کچھ ایسے بند باندھے گئے جن میں رحیم یار خان جیسے ڈسٹرکٹس آج فلڈ کی اس تباہ کاری میں اس طرح سے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے، جس میں کچھ اور بھی ولنریبل ایریاز کے اندر
اور وہ ہیلی ٹرینز جو انڈس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے ان کے ساتھ، اور ان کی جو سیفٹی میئرز پرووائڈ کیے گئے، لیکن دیٹ اگین از ویری انسفیشینٹ۔ مسئلہ اب کیسے ہے؟ مسئلہ ایسے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایٹ آل لیولز، جس میں کوئی حکومتی سطح پر ہے تو حکومت کرے، اس میں کوئی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو اس پر بہت بات کر رہے ہیں، جو ان فلڈز کے اوپر اپنی ایک رائے دے رہے ہیں، ان کی بھی بات چیت سامنے آنی چاہیے۔ تو فورم کون سا ہوگا؟ ہو ول بی دا ون جو اس کے لیے اپنے آپ کو آفر کرے کہ اس کی جو فلڈ کی 5 پرونگ اسٹریٹجی ہے اس کو امپلیمنٹ یا کنسیو کیسے کیا جانا ہے؟ انڈاؤٹیڈلی امپلیمنٹیشن کی عام آپ کی حکومت کی عام ہے، انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، بٹ دیٹ گائیڈنس ہیز ٹو بی گیون، دیٹ گائیڈنس ہیز ٹو بی ٹیکن فرام آل سائڈس، اور اس میں صرف ایڈمنسٹریٹو میئرز نہیں ہوتے، اس میں ابھی پچھلے دنوں یہیں پر ہمارے ایک ہاؤس کے رکن ہیں رانا عبد المنان صاحب، انہوں نے میری توجہ مبذول کرائی ٹوورڈز اے رپورٹ آف اے ڈچ گورنمنٹ، اور انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے فلڈز کے بعد پاکستان آئے اور انہوں نے آ کے اس کی ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی، اور اس اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی، اور وہ رپورٹ اتنی کافی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد کسی اور مزید تحقیق کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو میری کیوریوسٹی تھی، میں نے اس رپورٹ کو دیکھا تو فرینکلی اسپیکنگ اس میں ان تمام مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل موجود ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور ہماری فلڈ ایکشن پلان 2015 کا بدقسمتی سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، فلڈ ایکشن پلان 2018 کا بدقسمتی سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، اس کے بعد جو پچھلے فلڈز آئے جس میں کوئی سلیمان سے ایک انپریسیڈنٹڈ، جس کو ہم کنسیو نہیں کر رہے تھے، جب اس طرح کی بارشیں آئیں، اور جو سندھ کے ساتھ ہوا، جو پنجاب کے صدرن پارٹ میں ہوا، دیٹ واز ان امیجنیبل۔ آج وہ تباہی ایک قدرتی آفت ہے، اس میں نے ہندوستان میں یہ بھی بات سنی ہے کہ وہاں پر ایک تنقیدی بات ہو رہی ہے مین میڈ فلڈ کی۔ دس آرگومنٹ ہیز اے فورس۔ یہ مین میڈ فلڈ اس لیے ہے کہ جو اس کے نیچرل چینلز تھے ان سب کو وہاں پر بند کیا گیا۔ پنجاب کا پانی جو کہ ایز اپر رائپیرین، انہوں نے لوور رائپیرین کے طور پہ ہماری ان 5 وینز میں آنے دینا تھا، ان کو انہوں نے روکا۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی تھی اور لوور رائپیرین کے ان رائٹس کی کلیئر وائلیشن تھی۔ ہم کیونکہ ایک انڈس ٹریٹی کے اندر باندھے ہوئے لوگ ہیں اور وہ یونیلیٹرلی ہندوستان ختم بھی نہیں کر سکتا، اور اس مرتبہ اس نے فلڈ وارننگز نہ دے کر ایک آبی دہشت گردی کی ہے۔ اٹ از نو لیس دین اے ایکٹ آف وار۔ اس کرائسس میں میری تجویز یہ ہے کہ جو حصہ ہم ڈال سکتے ہیں، جتنی بات میں نے آپ کے ساتھ کی، تو ان کنکلوژن جتنی بحث آپ سب اراکین نے یہاں پر کی، آپ کا انٹرسٹ لیول، آپ کی آن گراؤنڈ آپ کی جو نالج ہے، جو آپ فلڈ ایریاز سے آپ سب کا جو ممبران ان ایریاز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جہاں پر یہ چناب، راوی، ستلج، جہلم، ان سب کی جو انڈس کے ساتھ لوگ جن کی جو اپنے اپنے حلقہ نعمت کی یہاں پر نمائندگی کرتے ہیں لاکھوں عوام کی، اور ان حلقوں میں ان کی پارشلی یا فلی 5-5 6-6 یونین کاؤنسلز دریا کے ساتھ لگتی ہیں، سب دے آر آل انڈر واٹر۔ اور ابھی پرابلم کا اٹس جسٹ اے ٹپ آف دی آئس برگ، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اس مصیبت کو جانچنا۔ یہ جب پانی اترے گا تو اس مصیبت کا اندازہ تب ہوگا۔ میں نے دیکھی ہیں رپورٹس دیکھی ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں، آئی ہیو سین احمد اقبال صاحب، آئی ہیو سین رانا محمد اقبال صاحب، آئی ہیو سین افتخار چچر صاحب، شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، آئی ہیو سین رانا صاحب، ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں مے ہی بی فرام اینی پولیٹیکل پارٹی، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو نیم اٹ، مے اٹ بی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف، جو ہمارے وہ دوست ویلفیئر آرگنائزیشن چلاتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک جامعہ منصوبہ بندی نہ ہوئی اور ان رپورٹس پر جن میں سر فہرست آپ کے اپنے فلڈ ایکشن پلانز کی 3 رپورٹس ہیں، جن میں 15 اور 18
बड़ी काबिल ज़िक्र हैं, और डच रिपोर्ट जो है 9 बिलियन की आपके पास प्लेजेस हैं, बट वी आर नॉट रिसीविंग दैट, नीदर आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नॉर आर असेंबलीज। मेरा और आपका किरदार है, दे से रिवर एक्ट पास करें, किसने पास कर रहा है? इफ इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू आर एट लीस्ट 350 सिटिंग हियर। हैज़ एनीबडी even thought of it कि किसी ने लेकर आना है? सर, आई एम नॉट हेयर टू ट्यूटर एनीवन। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सूरत हाल में और इस खौफनाक सूरत हाल में लोग आपकी तवज्जो के तालिब हैं। मैं वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन दिनों में कोई और काम नहीं कर रहे। मैं वो उन तहरीक इंसाफ के अरकान का, I've seen रज़ा अली गिलानी yesterday, he was in deep waters, वो काम कर रहे थे, सब कर रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सूरत हाल में आपकी एक कमेटी, आई वुड सजेस्ट कि ये हाउस एक कमेटी बनाए, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बने, अ फुली एम्पावर्ड एंड विद द स्टैट्यूटरी सपोर्ट, और वो कमेटी पंजाब के नुमाइंदा ऐवान के तौर पे अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद एक रेजोल्यूशन की सूरत में मुतलका हुकूमतों को भेजे। एंड आई कैप द टाइम विद 30 डेज़ कि इसके अंदर 3 इजलास आप करें, और जो आपको इसमें आबी वसाइल के मुतल्लिका, आबी गुज़रगाहों के मुतल्लिका और रिवर की जो स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होगी। असेंबली सेक्रेटेरिएट विल फैसिलिटेट विद दैट, आपके एक्सपर्ट्स के साथ भी ओपिनियन फॉर्म करने में मदद देंगे। सो ऑल पार्टीज़ की इसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इसमें जो आपके पार्लिमानी लीडर हैं वो आपको उन अरकान के नाम दें जिनके पास उस इलाकों की नॉलेज हो, जो उन इलाकों के नुमाइंदे हैं, मोस्टली जो फ्लड एरिया से बिलोंग करते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ दोज, उनके ऊपर ये पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। एंड मियाँ साहब, हम 1 महीने के अंदर आपके ताउन के साथ आपको हम एक इस पे जामिया और मुफस्सल एक अपनी राय के साथ आपको भेजेंगे कि इसमें क्या इक़दामात हैं जो हुकूमत वक्त को करने चाहिए, ताकि आने वाले सालों में, अभी तो जो आपने करना है रीहैब करना है, आप अभी रेस्क्यूज़ में फंसे हुए हैं, इसके बाद आपको कॉम्पनसेशंस में जाना है, बिजली के बिल माफ़ करने हैं आपने, इनके ज़रिए कर्ज़े माफ़ करने हैं आपने, इस इलाकों को आफत ज़दा डिक्लेयर करना है आपने, जो लोगों के लॉस हुए हैं उन सब की कॉम्पनसेशंस देनी है आपने। आपकी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आई हर्ड द चीफ मिनिस्टर, मुझे उन्होंने बात बताई है, एंड शी इज़ गिविंग हर बेस्ट एफर्ट फॉर दिस पर्पज़। मुझे यकीन है कि आपकी इमदाद के साथ इन लोगों की तकलीफ़ों में कमी आएगी। सो वी फॉर्म द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड क्लोज द डिस्कशन। जी, थैंक यू वेरी मच। आप काज़ी मियां इस पे को बात करेंगे वाइंड अप करते हुए? सर अगर इजाज़त देंगे। प्लीज़, श्योर, प्लीज़। सर वी विल स्पीक आफ्टरवर्ड्स, वाइंड अप करें, आगे एजेंडा भी है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस इम्तिहान की घड़ी में, जब आधे से ज़्यादा पंजाब इस तकलीफ़ को भुगत रहा है, उसमें आपने इजलास कन्वीन किया और उसके अंदर आपने इसके ऊपर एक डिस्कशन करवाई। और आपने हमेशा, मैं आपके साथ पिछली 2 असम्बलियों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपका हमेशा, चाहे आज स्पीकर बनने के वक्त के बाद या इससे पहले अपोजिशन में या एज अ गवर्नमेंट मेंबर, जब आप एक आम हमारी तरह MPA थे, उस ज़माने से मैं देख रहा हूँ कि आपका इनपुट हमेशा बहुत अच्छा होता है। आप चीज़ों को लर्न करके, पढ़ के और आते हैं, और हमेशा आपका किरदार हर कैपेसिटी में सर बड़ा तामीरी रहा है सर, और हमें आपकी रहनुमाई भी हासिल रही है सर। सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाउस से ज़्यादा, इस हाउस से ज़्यादा मोतबर मैं नहीं समझता कि कोई और फोरम है कि जो इस सिचुएशन का बेहतर और बेहतरीन अहाता कर सके। और जिस तरह आपने 2 फ्लड एक्ट्स का जिक्र किया, आपने डच रिपोर्ट का जिक्र किया, मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि जो मेंबरान इस कमेटी का मेंबर बने उनको ये रिपोर्ट्स भी दी जाएं और वो एक्ट्स भी दिए जाएं, ताकि जो 3 मीटिंग्स हों वो कंस्ट्रक्टिव हों।
میں نے جناب اسپیکر اوپننگ میں آپ کو پوری فلڈ کی سچویشن کیسے ایوالو ہوئی اس کے اوپر سر میں نے آپ کی خدمت عرض کیا. یہاں پہ میرے کافی کولیگز نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمیں پتہ ہے سیلاب آیا ہوا ہے اور یہ ہمیں مت بتائیں کہ سیلاب آیا ہوا ہے, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا. جناب اسپیکر, میری رائے میں, میری دانست میں, جب تک مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک ہم اس مسئلے کے حل کی طرف نہیں جا سکتے. میں نے جناب اسپیکر اس وقت بھی یہ عرض کیا کہ ہمارے میڈیا, ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا ہاؤس, ہمارے جو ایکسپرٹس, ہمارے جو لوگ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, ہمارے ہاؤس کے ممبرز, ان کو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ ہمارا ریور سسٹم کیا ہے اور اس کے اندر کیسے کیسے فلڈز آئے ہیں. سر آپ کے ہاؤس کی بہت وقت قیمتی ہے سر. میری ایک تو یہ درخواست ہے کہ پہلے اس مسئلے کو آپ 3 کی بجائے 4 میٹنگز بے شک کریں اس کمیٹی کی. پہلی میٹنگ کے اندر جو ممبران ہیں ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے کہ یہ کیسے ہوا اور 88 کا فلڈ نے کیا لیسن دیا, 55 والے ایسٹرن ریورز والے نے کیا دیا, 57 والے چناب والے نے کیا دیا, 2010 کے سندھ والے نے کیا ہمیں لیسن دیا, 14 والے چناب اور جہلم نے ہمیں کیا لیسن دیا. یہاں پہ سر بہت باتیں ہوئی ہیں سر. ہم نے یہاں پہ زندہ قوموں پہ امتحان آ جایا کرتے ہیں سر, اور ان میں سے ہمیشہ سرخرو ہو کے نکلتی ہیں, اور آپ نے درست فرمایا کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ ریزیلینس دکھائی ہے. اور پچھلی یہ جو جنگ کی سچویشن تھی سر, اس کے اندر بھی پوری قوم نے ایک جٹ ہو کر جو ہے ہم نے الحمدللہ اپنی پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نے ایک اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کو, جو کہ ہمیں بالکل خاطر میں نہیں لا رہا تھا, اس کو ہم نے اپنی حیثیت کا کیے. میں سر یہاں پہ یہ آپ کو عرض کروں کہ یہ پاکستان کی, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے سر. یہ اس ریجن کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے سر. 15 لاکھ کیوسک پانی ایسٹرن ریورز کے اوپر فار سو لانگ کبھی بھی پاکستان میں نہیں آیا سر. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیم کہاں بنتا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیم جو ہے ریگولیشن ضرور کر سکتا ہے, ڈیم کبھی سیلابوں کو روکا نہیں کرتے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی اور اس کا پوری طرح بحیثیت قوم ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. میں سر پچھلے 6 دن سے مستقل اریگیشن منسٹر سندھ کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 دفعہ سر میری ان سے بات ہوتی ہے. میں نے ان سے بھی یہ, اور اس بات پہ انہوں نے اتفاق کی ہے کہ اس کے اوپر نیشنل قیادت کو بیٹھنا پڑے گا اس نئی سچویشن کے اوپر. سر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی, یا شاید آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا, آپ چیزوں پہ بڑی نظر رکھتے ہیں سر. میں اس ہاؤس کو آپ کے توسط سے یہ بتاؤں کہ جو ہمارا ایک کریک ہے جو چولستان میں بہتی ہے سر, دریائے گھاگھرا جس کو کہا جاتا ہے, جو کہ صدیوں پہلے سر پرانی اس کی ایک تہذیب ہے سر, کل سے اس میں بھی پانی آ چکا ہوا ہے. ایک اور چیز سر میں نے جو بڑے تواتر سے یہاں سن رہا ہوں سر کہ ہمارے وہاں پہ میرے حلقے سے سر, جیسے آپ سے پہلے جب ڈپٹی اسپیکر صاحب ہاؤس کو کنوین کر رہے تھے تو وہ پرسنٹیج کے لحاظ سے بتا رہے تھے سر, میرا حلقہ آدھے سے زیادہ وہاں پہ ڈوبا ہوا ہے سر, میرے پاکستانی بھائی ڈوبے ہوئے ہیں سر. میں بھی سیلاب متاثرین میں سے بذات خود بھی ہوں سر. ہم ریور پلینز کے اوپر جو ریور پلین ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں سر, اس کے اوپر ہمیں سر ریلیجسلی عمل کرنے کی ضرورت ہے سر. یہاں پہ سر یہ بات بھی ہوئی کہ یہاں پہ بریچز دیے گئے. میں سر بڑی ذمہ داری کے ساتھ, میں ہر طرح کی ذمہ داری لے کے میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سر ہم نے کسی کی خواہش کے اوپر نہ کوئی بریچ کیا ہے, نہ کسی کی خواہش کے اوپر کسی بریچ کو ہونے سے روکا ہے. نمبر 1 سر. نمبر 2 سر, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے صرف 2 بریچز دی ہیں. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بند توڑ رہے ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے 2 بریچز دیے ہیں سر. ایک قادر آباد بیراج کو بچانے کے لیے بریچ دیے, اور ایک ہم نے سدنائی بیراج کو بچانے کے لیے بریچ دیے. سر کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں میں کروں گا. 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے
جس طرح یہاں پہ ہمارے فاضل رکن میرے لیے بہت محترم ہیں، آج بھی بات کر رہے تھے کہ 88 سے آپ نے کیا سیکھا. 88 سے ہم نے یہ سیکھا کہ 1991 کا واٹر ایکارڈ دیا. سر آپ اس کی سینٹیٹی کو جانتے ہیں، وہ کسی صورت آئین پاکستان سے کم اہم دستاویز نہیں ہے جو فیڈریٹنگ یونٹس کو آپس میں جوڑ کے بیٹھی ہے. سر وہ الحمدللہ میاں نواز شریف کا ایک کارنامہ ہے. اس کے بعد سر ہمارے جو 13 بیراج جو پنجاب گورنمنٹ کے زیر انتظام ہیں، وہ بھی سر 2008 کی ٹینیور میں شہباز شریف صاحب کے دور میں ان کی ری ماڈلنگ ہوئی. سر کبھی بھی مرالہ اس حالت میں نہیں تھا سر کہ وہ یہ پانی گزارتا اگر اس کی ری ماڈلنگ نہ ہوئی ہوتی. خانقی بیراج اگر نیا نہ بنا ہوتا، میں نے سر اس دن بھی عرض کی ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اس خانقی بیراج جو ہے اس نے 11 لاکھ کیوسک پانی گزارا ہے سر. وہ انڈیجنسلی سر پاکستانی انجینئرز نے بنایا ہے. اس کی ڈرائنگز، اس کے ڈیزائنز، اس کی ایگزیکیوشن اور اب اس کے ٹیسٹ تک ٹوٹلی سر ہمارے پاس جو ہے یہ پاکستانی انجینئرز کا سر یہ ایک کارنامہ ہے سر. اور ہمیں صرف ان 2 بیراجوں پہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا جن کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جا سکا تھا. سر اگر وہ کنٹینیوٹی رہتی اور شہباز شریف صاحب کو اگر کام کرنے دیا گیا ہوتا تو شاید یہ 2 بیراج بھی ریہیبلیٹیٹ ہوئے ہوتے تو میں آج یہاں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا تھا کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کوئی بریچ نہیں کیا. سر اگر آپ پانی کے کوانٹم کو دیکھیں اور 3 دریاؤں کو دیکھیں اور اگر اس کی اس مورفولوجی کو اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے کہ جہاں پہ کنفلوئنس پوائنٹس ہیں سر، سدنائی کے ڈاؤن سٹریم سر جب راوی چناب میں جاتا ہے تو ظاہری بات ہے چناب کا لیول اپ تھا، اس نے راوی کے پانی کو وہاں الاؤ نہیں کیا، پیچھے پونڈیج ہوئی ہے سر. اس کے نتیجے میں ہم نے سر صرف 2 بریچز کیے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے. جو یہاں پہ تذکرہ ہوا رواز برج کا اور جو ایک تذکرہ ہوا سلطان باہو برج کا، سر وہ ریور پلین کے اندر ہیں، ان کو ٹائملی اگر نہ کیا جاتا تو اس کا نقصان اس سے زیادہ ہوتا، وہ پیچھے پونڈیج کرتا. جو چنیوٹ میں سر ہمارا نقصان ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جو ہماری ایک ڈرین ہے اس نے چناب کا پانی جب ایک حد سے لیول سے ریز کیے تو وہ الٹا پانی لے کے وہاں گئی ہے. آج یہاں پہ میں تو توقع کر رہا تھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا کہ یہ بیراجز کی اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو سر ہم اپنا اریگیشن سسٹم جس کے اوپر ہم پوری دنیا میں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طویل اریگیشن سسٹم ہے ہمارے پاس، سر یہ آج ہم کھو چکے ہوتے. اور اگر سر اس گورنمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں سر کہ جب بھی یہاں پہ جو ہے خدائی آفتیں آئی ہیں اور اس طرح کے امتحان آئے، کوئی مرض آؤٹ بریک ہوا ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے سر آپ کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو بہت قدر بھی کرتا ہوں، ایک بڑے بھائی کی بھی، اور میں آپ کو ایک استاد کی نظر سے دیکھتا ہوں. اور آج سے نہیں اور ہمیشہ سے میں نے آپ سے جو ہے ہمیشہ میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے اپنی اوپننگ سپیچ سے بھی پہلے آپ سے میں نے پوچھا کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ مجھے آپ کی گائیڈنس جو ہے اویلیبل ہے. سر میں نے آپ سے بھی بات کی سر اگر میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ یہ ریہیب نہ ہوئے ہوتے سارے بیراج، سلیمان کی نہ ریہیب ہوا ہوتا، اسلام نہ ریہیب ہوا ہوتا، بلو کی نہ ریہیب ہوا ہوتا، یہ ہمارا جو پنجند ہے وہ نہ ریہیب ہوا ہوتا، تو سر آج کچھ بھی نہیں بچا تھا. آج آپ اپنے اریگیشن سسٹم آدھے علاقے آپ کے ڈوب چکے تھے، جہاں پہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایشو ہونا تھا، جہاں پہ آپ کا نہری نظام ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا. سر بیراج نہ ہوتے تو بیراجوں کے بغیر کہاں سے آپ نہریں چلاتے. سر چاہیے یہ تھا کہ اس کے اوپر خراج تحسین پیش کیا جاتا. جناب اسپیکر، جب کسی کو اس کا ڈیو کریڈٹ دیں گے، ہماری بطور قوم یہ ہمیشہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے میری پارٹی، میرا لیڈر یا میں، سر اس وقت جو پاکستان کو جو چیلنجز ہیں وہ میں سے اٹھ کے ان کو فیس کرنا ہے ہم نے، اور ان کا اس سے میں سے اٹھ کے جب بات کریں گے تو ہوگا. یہ سر پہلی
پہلی نیچرل کلیمٹی ہے کہ جس میں آپ کو کوئی ایک پنجاب گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ دوسرے پہ یہ الزام لگاتا ہوا نہیں نظر آیا ہوگا کہ جو ہے ہیلتھ نے ہمیں رسپونڈ نہیں کیا. سر میں بطور اریگیشن منسٹر میں اس بات پہ مجھے بہت خوشی ہے سر, یہ ہمارے ملک کے ڈپارٹمنٹس ہیں. میں آج یہاں وزیر ہوں سر, میں اس بینچ پہ بھی سر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں سر. میں اس بینچ پہ بھی سر مجھے آج 17 سال میرے حلقے کی اللہ کے بعد میرے حلقے کی عوام کی مہربانی سے اور جماعت کی ٹکٹ کے ساتھ میں 17 سال سے سر اس ہاؤس کا ممبر ہوں, اور میں نے وہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے, میں نے یہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے سر. سر جو ہم اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں سر, پنجاب کی عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے سر. ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کے ہم بات کریں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. یہ پہلی سر دفعہ ہوا ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ نے دوسرے کو الزام نہیں دیا. میں خراج تحسین پیش کروں گا ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور پی ڈی ایم اے کو کہ جب 2 گھنٹوں کے اندر 6 لاکھ کیوسک پانی بڑھا ہے سر, اس کے لیے ایک یہ ایکسیپشنل سچویشن تھی سر. اس کو مقابلہ کرنے کے لیے سر آؤٹ آف باکس ایکسیپشنل جو ہے رسپانس کی ضرورت تھی. پی ڈی ایم اے نے ایکسیپشنلی اس کے اوپر سر جو ہے نا رسپونڈ کیے, اور الحمدللہ سر ہم کم سے کم نقصان میں ہیں سر. اور اگر آپ ڈیواسٹیشن دیکھیں تو 14 کا فلڈ کی ڈیواسٹیشن اس سے زیادہ تھی سر, اس کے اندر زیادہ علاقے انڈنڈیٹ ہوئے تھے. آج اس سے جو ہے تقریباً 30% چناب میں زیادہ اور 100% ڈبل آف دیٹ فلڈ جو ہے سر پورے پنجاب میں آیا ہوا ہے. آپ اس کی ڈیواسٹیشن دیکھیں سر, آج تک ہم نے اپنا اریگیشن کا ایک بند نہیں توڑا سر, اور یہ ڈپارٹمنٹس آپس میں جیلن ہوئے تھے سر. یہ ہے سر طرز حکومت مریم نواز شریف کا, اور سر میرے خیال میں یہ ایک رول ماڈل ہے سر. ہمیں ٹائمز ٹو کم ہماری آنے والی حکومتوں کو اس کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھنا پڑے گا سر. اور میں سر آپ کو یہ بھی عرض کر دوں سر کہ ہم نے ٹوٹل اریگیشن کے میں دیکھ رہا ہوں سر کہ آپ کا وقت قیمتی ہے سر, لیکن سر میں یہ سمجھتا ہوں سر میری رائے میں میری معروضات بھی ضروری ہیں. شاید میں اپنی تائیں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے فاضل ارکان کو اپنے کولیگز کو اسسٹ کر سکوں اس ذمہ داری کے بعد سر, کیونکہ سر میں اگر آپ کو جو سچویشن ہے اس سے آگاہ نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا. اور سر صرف 2 چیزیں سر جو اس وقت ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں اس کو سر آپ تھوڑا سا سن لیں سر, کہ جب چناب کے پانی کے اوپر سر جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمیں سدنائی پہ کرنی پڑی بریچ. آج سر وہی سچویشن جہاں پہ کنفلوئنس پوائنٹ ہے سر پنجنت کے اوپر جو ہے چناب راوی کے ساتھ جہاں پہ ستلج گرتا ہے سر, وہاں پہ لیول چناب اور راوی کے پانی کا سر اونچا ہے, ستلج کے پانی کا کم ہے. ستلج کا پانی وہاں سے ویسا ڈسچارج نہیں لے رہا. میرے جو وہاں کے زبیر خان بلوچ صاحب یہاں تشریف فرمائیں, وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے گیج ٹھیک نہیں بتائی, 88 کے لیول ہو گئے. سر گیج آپ جانتے ہیں سر کہ کوئی انجینئر یہ جو ہے یہ رسک نہیں لے گا. سر ہو یہ رہا ہے کہ اس نے وہاں پہ پانی کو سادہ لفظوں میں آگے سے روکا ہوا ہے, ڈاف دی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پیچھے پونڈیج ہو رہی ہے. اور اس وقت پہلے 14 گھنٹے پنجند نے بہت اچھا رسپانس کیا ہے سر. وہاں پہ سر آپ کو پتہ ہے کہ نیچرل گریڈینٹ سندھ میں بھی جا کے طویل ہو جاتا ہے. سر پاکستان میں ہمیشہ جتنے بھی فلڈز آئے ہیں انہوں نے 6 گھنٹے 1 دن سے زیادہ کسی فلڈ نے پیک نہیں دیکھی. ہم نے اپنے ہر بیراج پہ 3 دن کی پیک دیکھی ہے سر. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے سر. اور سر اس کے اندر میں آپ کے قیمتی وقت کو مد نظر, میرے پاس اور بھی معروضات تھی سر, لیکن میں آپ کو یہ عرض بھی کروں گا ضرور کہ سر آپ کو جو ہے کم از کم سر جو میں اس کا کریڈٹ نہیں لے رہا سر, نہ یہ میرا کریڈٹ ہے, جو ہمارے انجینئرز ہیں سر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے سر, ان کو اس ہاؤس کی طرف سے ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. سر اٹ واز اے وار لائک سچویشن, اور انہوں نے فرنٹ لائن واریر کی طرح وہاں پہ جو ہے کام کیے. وہاں پہ اکا دکا ہماری کچھ آج سے 2 دن پہلے سر ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہمارے خانوال کے ایکسین صاحب کو ایک تکلیف آئی. میں نے اس کے اوپر ان کو اپنے گروپ میں نے ان سے معذرت کی ہے, اور میں نے ان سے وعدہ کی ہے کہ ہم آپ کی اس تکلیف کے اوپر آن ہائیسٹ لیول اس کے اوپر میں ایجیٹیٹ کروں گا, اور آپ کی ہیومیلیشن اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ قابل انجینئرز سر بالکل لائق نالائق ہر جگہ ہوتے ہیں,
اس اسمبلی میں بھی آپ جیسے لائق لوگ بھی موجود ہیں, میرے جیسے ان پڑھ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لائق لوگ ہیں, جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. میں یہ چاہوں گا سر کہ ان کو ایک اپریسیشن گورنمنٹ لیول پہ بھی جانی چاہیے, اس ہاؤس کی طرف سے بھی جانی چاہیے, اور انہوں نے فرنٹ لائن واریر کی طرح سر ہیں. آپ جانتے ہیں سر کہ ریور ستلج کے اوپر قصور کو بچانے کے لیے کس طرح کی سر وہاں فلڈ فائٹنگ ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے سر. ہمیں یہ آپ کے اس ہاؤس کے توسط سے میں یہاں پہ جو ہمارے صحافی بھائی بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی کہوں گا کہ اس بات کو کلیئر کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ اپنے لوگوں کو دھوکے میں رکھے اور 3 ٹیئر چیک ہے سر. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پانی وہاں سے گزر رہا ہے ہم اس سے کم بتائیں گے تو اس سے تو سر نقصان ہوگا. اور میں آخر میں سر آپ سے یہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں سر, بات کرنے کی بہت تھی سر. ہمارے جو نالے ہیں سر ان کی سر ڈیفرنٹ ہے سچویشن. میں یہ بھی ضرور سر میں تنقید نہیں کر رہا, آپ نے 22 کے فلڈ کوہ سلیمان کے والے کی بات کی ہے سر. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا سر ایک فلڈ 22 میں آیا تھا سر, ایک پچھلے سال 24 میں آیا سر, سیم کوانٹم تھا سر واٹر ود ان امبیکمنٹ سر وہ گئے. ویری نیکسٹ ڈے سی ایم پنجاب وہاں پہ تھی سر, وہاں پہ بارشیں شروع ہوئی ہیں. ابھی سر وہ آسنی لیک جہاں کٹھا ہوتا ہے پانی وہاں کٹھا ہونا شروع نہیں ہوا تھا, تو وزیر اعلیٰ کے حکم پہ میں سر وہاں موجود تھا سر. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا سر, فار دا فرسٹ ٹائم پہلے انسانوں کو تو ضرور مدد کی جاتی تھی سر, جانوروں کا چارہ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں سر. اس سے پہلے وہاں پہ کوئی اور میں سر جس طرح منسٹر صاحب نے پہلے بھی اپرائز کی ہے سر, ایسا نہیں ہو سکتا سر کہ وزیر اعلیٰ کی آنکھ سے کوئی چیز اوجھل ہو. مجھے سر اس بات پہ بڑی اطمینان بھی ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ جو ہے یہاں پہ ہمارے اپوزیشن میں یا ہمارے یہاں پہ کوئی ہماری اس پرفارمنس پہ نہیں اعتراض کر سکے. اس بات پہ ضرور اعتراض کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ وہاں گئی کیوں, وزیر اعلیٰ نے ایک مظلوم عورت کے آگے جوتی کیوں رکھی. میں آپ کو روک رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار اپرائزنگ دا ہاؤس. دیکھیں یہ اپنی رائے دینا, کوئی رائے دے دیتا ہے, وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں. آپ کے کام کی دیکھیں, میں آپ کو پتہ ہے ایک فیئر بات کرنے والا آدمی ہوں. اگر مجھے آپ سے, چیف منسٹر سے, کسی بھی فرد سے کوئی شکوہ ہوتا ان دس ریگارڈ, آئی ووڈ ہیو ناٹ منسڈ مائی ورڈز. میں بڑا کھل کے اظہار کر دیتا کہ ایسا ہے. اور جو کام اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا وہ ہے جس کا سامنا ان لوگوں کو ہے جو اس وقت اس مصیبت میں ہیں. سینکڑوں ایکڑ کے مالک دریا کی ڈھا سے بے زمین ہو کے فقیر ہو گئے. ان کے پاس نہ یہ ہے کہ وہ اگلی فصل کاشت کر سکیں, اور نہ ان کے پاس یہ ہے کہ آج ان کی جو بوئی ہوئی فصل تھی ان کے گھر وہ جا سکتی ہے, وہ پانی کے نیچے. یہ آفت ہے, مصیبت ہے. آپ اس موقع پہ ان کی مدد کر رہے ہیں, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی حکومت باہر نکل کر کام کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. اپوزیشن کے اراکین بھی باہر نکلے ہوئے ہیں, اپنے اپنے حلقوں میں فلڈ افیکٹریز کے پاس جا رہے ہیں. بٹ سر, خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی لیتا جا. اس ساری تعریف کے اندر آپ کی جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. کریں. ایک فلڈ کے متعلق محکمہ تشکیل دیں. مجھے ہر وقت, میں مانگنے والا نہیں ہوں, میں دینے والا ہوں. میں ذمہ دار ہوں, میں کسان ہوں, میں کاشتکار ہوں. میرے گھر سے لوگوں کے لیے سلسلہ باہر نکلتا ہے. آج اچھے اچھے ذمہ دار بھیک مانگنے پر مجبور ہوں گے اگلے چند دنوں میں. آپ کی انفلیشن ہٹ کرے گی. آپ کی جو ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں وہ آپ کے شہروں تک نہیں پہنچ پائیں گی. آپ کا سارا اریگیٹیبل ٹرین جو کہ کلٹیویبل ٹرین تھا وہ دریاؤں کے کنارے آباد ہے. مجھے راوی کے گرد, مجھے ستلج کے گرد, آپ اور میں ایک ہی بیسن کو شیئر کرتے ہیں. آپ اور میں ایک دریا کے رہنے والے ہیں. آپ بھی وہاں پھر رہے ہیں, میں بھی وہاں پھر رہا ہوں. میری صرف اتنی آپ سے درخواست ہے, آج کے سیشن کو ہم ایڈجرن کریں گے. وی وونٹ کنٹینیو دا سیشن, اس کو پروروگ کریں گے آج ہم جلدی, تاکہ آپ سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں جا سکیں واپس. میری آپ سے درخواست ہے
کہ اس فلڈ کی مصیبت میں جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے آپ کا، اور اس کو مزید آپ بہتر کریں. آپ کی میں قصور کی سٹوری میں اور رانا اقبال صاحب، ایس این رضا صاحب، نارووال کی سٹوری احمد اقبال صاحب، جھنگ کی سٹوری رانا شہباز صاحب، رانا منان صاحب، سب فیاض صاحب آپ کو ساری سٹوری بتا سکتے ہیں. وی ہیو سین the administration not میاں صاحب اب آپ کی بات کو ختم کرتے ہوئے آئی تھینک یو ویری مچ. سر وائنڈ اپ کر دیں. سر ایک منٹ صرف ایک منٹ. سر ایک چیز سر آپ نے جو ہمیں کہا اور جو آپ نے کہا کہ لوگوں کا جو نقصان ہے سر، الحمدللہ سر اگر ایویکویشن میں اس سپر جو اور ایکسیپشنل اور ہسٹورک فلڈ کی جو ہے نا ڈیواسٹیشن کو جو ہے 14 کے اور 10 کے فلڈ کے سے کم پہ اللہ کی مہربانی کے بعد مریم نواز کی حکومت میں اگر ہم نے اس کو کم سے کم پہ لے گئے سر، میں اس ہاؤس کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پاکستان کی پنجاب کی عوام کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں بالکل سر آفت زدہ قرار دیا جائے گا. اور سر اس کے اندر سر صرف ایک میری جو ہے سر، ہمیں یہاں پہ جو آپ کمیٹی بنا رہے ہیں سر، نالوں کے اوپر آپ کو علیحدہ سے بنانی پڑے گی، جس میں احمد ہے، احمد وہاں فرنٹ لائن پہ کھڑا رہے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں رانا فیاض صاحب پارلیمانی سیکرٹری، یہ 18 دن وہاں سر نالہ ڈیک کے اوپر کھڑے رہے اور نالے کے اوپر سر دریا جیسے سہالات کا کیے. سر ہمیں جو ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ تنقید، سر میں نے یہاں پہ مجھے الحمدللہ اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے اور ان بزرگوں کی وجہ سے یہ سیکھا ہے سر، میں نے تنقید سر ان کا کرنا میرے پہ حق ہے، میں بڑا اس کو ویلکم کر کے سنوں گا بھی، اور سر ان کی جو گائیڈنس ہوگی میں اس کو سیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کریں گے. میاں صاحب تھینک آن اے نوٹ آف ایز این میں کیونکہ زیادہ بول نہیں سکتا آج، میں زیادہ بول رہا ہوں. آپ کا حق کیا بولنا ہے، میں نے تو ریگولیٹ کرنا ہے. بول میں اس لیے رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ سیلاب کے معاملے میں آپ کی طرف سے جو کی گئی بات ہے، اصولی طور پہ تو آپ کو جو اعلان کرنا چاہیے بطور حکومت وہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو آفت زدہ ڈکلیئر کریں. وہ تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو کمپنسیشن دیں گے، ان کی فصلات کی حکومت دے گی، ان کا مداوع کرے گی. وہ تو یہ ہے کہ ان کے بجلی کے بلوں کے لیے آپ وفاقی حکومت کو اپنی سفارش بھیجیں گے. وہ تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو زرعی قرضوں سے ان کو مؤخر کرا کے گریس پیریڈ فار 2 years لے کے دیں گے. یہ ہیں آپ کے اعلان. ہیو ہارٹ ٹو ڈو اٹ.
کہ اس کے اوپر کام جاری ہے سر. میں سی ایم کے ساتھ 4 دوروں پہ ان کے ساتھ تھا سر. جتنی اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ایز اریگیشن منسٹر جو آپ نے بات کی ہے، ہم آپ کے ان ایفرٹس کو، میاں صاحب آپ کی ٹیم نے دن رات کام کیا ہے، آپ کی جامعہ منصوبہ بندی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. آپ نے ڈیمز کی، بیراجز کی، جہاں پر باندھے گئے بند تھے، جو آپ نے رینوویشنز کی ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، دیٹ از ویری کمینڈیبل. دس از ون پارٹ آف دی ٹوٹل ایکویژن. ایک پہلو ہے. چیف منسٹر پچھلے 8 دن سے میں نے ان سے خود مل کر یہ کہا کہ آپ کو اتنے تیز دریا میں ایک ایسی ال ایکوپڈ بوٹ، جو کہ 11 بائی کے لوگ جو ہیں، مجھے ان کو سلام پیش کرنا ہے. وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اس بڑی بیسک بوٹ پر لوگوں کو ریسکیو دے رہے ہیں. اینڈ چیف منسٹر جسٹ وینٹ ان دیٹ بوٹ. وہ ان کا مناسب کام نہیں تھا جو انہوں نے کیا. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہ معاملات جو آپ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں بہت اچھے ہیں. میں نے سین مائی ڈپٹی کمشنر، میں نے اپنے ڈی سی کو، اس کے ساتھ اس کی ٹیم کو، ڈی پی او کو، پولیس کو 8 راتوں سے سوئے نہیں دیکھا. 24 دن سے میرے علاقے میں 3 سے 4 لاکھ کے درمیان کیوسک پانی بہہ رہا ہے. اس کی رفتار اتنی تیز ہے. اگر آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ وہاں پر وہ نوچیں اور بند نہ باندھ کے آیا ہوتا تو میرے تو آج کم از کم 100 دیہات اور ڈوبے ہوتے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ خود وہاں پر تشریف لے گئے، آپ نے اچھا کام کیا. وہ 4 اعلان کریں جو میں کہہ رہا ہوں. میں عرض کر دیتا ہوں سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں سر، میرا جو فرض تھا سر، اور جو آپ کی طرف سے مجھے ڈیوٹی اور جو میرے پہ سوال تھا، وہ اریگیشن کی سچویشن پہ تھا. اریگیشن کے جو ہے پوسٹ فلڈ لرنڈ لیسنس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ تھا. آپ کی سر جو آپ نے جو حکم فرمایا ہے سر یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہاؤس بھی جانتا ہے، یہ پنجاب کی چیف ایگزیکٹو کے لیول کا فیصلہ ہے سر. میں یہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ جتنے انیشیٹوز اور جتنی آپ نے ڈیمانڈز رکھی ہیں، جو سی ایم پنجاب اس کا اعلان کریں گی جب، تو انشاءاللہ تعالیٰ سر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اٹ ول بی ان ایڈیشن ٹو دیز ڈیمانڈز. جی تھینک یو میاں صاحب، ویری کائنڈ. لیکن اس کا ظاہر ہے کہ اعلان سی ایم پنجاب خود کریں گے. ویری کائنڈ، تھینک یو. جی میں کیونکہ آج اوئنگ ٹو دا سچویشن آف فلڈ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب کی آبادی ایسی ہے جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہے. وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا ریسکیو 11-22 کی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی ہیلپ کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں. کچھ کیمپس میں بیٹھے ہیں، کچھ اپنے عزیز و اقارب کے پاس ہیں. بڑی گریو سچویشن ہے. آپ سب لوگ ان کے نمائندے ہیں. اینڈ وی ہیو ہیڈ اے ویری اسپیشل سیشن آن دس، postponing all the other agenda since the day we have sit in the situation of flood. تو میرا یہ آج کاظم میاں صاحب کا I really thank him for his very valuable contribution. جن معزز اراکین نے اس بحث میں حصہ لیا، میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان وزراء صاحبان کا جنہوں نے اپنا وقت دیا اور اس میں اپنی رائے بھی دی، اور دے ہیو ان کا جو ایجنڈا تھا وہ ہم نے مؤخر کیا ہے کہ نیکسٹ سیشن میں ٹیک اپ کریں گے. تو ابھی بیفور وی پروروگ دا ہاؤس 3 مجھے اعلانات کرنے ہیں. ایک، دو ہی واز اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، مجھے ان کے نااہل ہونے پر ذاتی طور پہ افسوس ہے. ان کی گرفتاری پر میں رنجیدہ ہوں. وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، میرا اس میں کردار نہیں ہو سکتا، لیکن ہی واز ون آف دا فائنسٹ لیڈرز آف اپوزیشنز آئی ہیو ایکسپیرینسڈ ان مائی واٹ ایور ایکسپیرینس آئی ہیو. جناب احمد خان بھچر صاحب، تو ان کی الیکشن کمیشن نے کیونکہ معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، پرسوئنٹ ٹو دیٹ وی آر انڈر آبلیگیشن ٹو میک دس اناؤنسمنٹ کہ رولز آف پروسیجر کے رول 23A کے سب رول 2 کی compliance میں after the vacation of office of the leader of opposition owing to any cause,
The Speaker shall inform the members of opposition about the date, time and place for submission of the name of Leader of Opposition. तो मैं आपसे Secretary Assembly से कहूँगा कि इसकी डेट विद कंसेंट ऑफ देयर सीनियर मेंबर्स आप उनके साथ ये शेयर कर लें कि जिस वक्त वो देना चाहें, ये उसके साथ कर लें. दूसरी एक देयर इज़ अ रूलिंग जो पेंडिंग है, वो रूलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट थी. अकबर, आई एम सॉरी, आई सी योर हैंड बट आई एम सॉरी, मैं अभी वक्त नहीं दे सकूँगा आपको. एक रूलिंग थी जो इसमें एक बड़ा क्रूशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट उसमें हमारे सामने है, जिसमें सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स है, जिसमें डी सीटिंग ऑफ मेंबर्स की वो बहस थी. वो रूलिंग रिजर्व्ड है. मैंने उसको मीडिया में तो दे दिया था, लेकिन उसको हाउस में पढ़ना प्रोप्राइटी डिमांड करती है. बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आज हम उसको नहीं पढ़ सकेंगे. एंड इन नेक्स्ट सेशन खालिद साहब, वेन एवर वी कन्वीन द सेशन, आपके पास ऑपोजिशन की मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट है टू कॉल दैट सेशन, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर बैठना तो है इन कमिंग डेज़. तो आप उसको रूलिंग को पहले यहाँ पे लेकर आएंगे टू बिफोर द एजेंडा. सो आई एडजर्न द हाउस गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए. थैंक यू.